استحصال اور ناانصافیوں کے خلاف جہاں کوئی نہیں اٹھاتا آواز، وہاں ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز۔ آؤ ہم بنے ایک آواز۔ نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک UK۔ نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کی جانب سے تمام ناظرین کو خوش آمدید، اور اس طرح تمام پینل میں جو شرکا ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، امن اور انصاف کو درپیش چیلنجز، جس کے لیے ہمارے پاس جو ایکسپرٹ ہیں جن کا تعلق امن اور انصاف سے ہے، ناظرین ہم نے ان کو خاص مدعو کیا جو آج ہمارے ساتھ ہیں، جن کا وسیع تر تجربہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں حمید ہنری صاحب، جو کراچی سے جن کا تعلق ہے، ادیب، شاعر اور صحافی ہیں، کئی اخبارات اور میگزین کے جفاکش کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سر سید یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں۔ اس طرح ان کا بہت ہی وسیع تجربہ ہے۔ اسی طرح میرے ساتھ آفتاب مغل صاحب ہیں، جو ادارہ عدل و انصاف کے ساتھ بہت عرصہ گزار چکے ہیں۔ آپ یہ سوشل جسٹس کے ساتھ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک صحافی ہیں اور مناٹی کنسرن نیوز لیٹر پبلش کرتے ہیں۔ ان کے بعد ہمارے ساتھ سسل چودھری، جونیئر سسل چودھری ہمارے ساتھ ہیں، جو آپ سب جانتے ہیں سسل چودھری صاحب کے صاحبزادے ہیں اور کمیشن برائے امن و انصاف کے ڈائریکٹر ہیں۔ انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ مشل چودھری صاحبہ ہیں، جو ان کی بہن بھی ہیں اور سسر چودھری صاحب کی صاحبزادی بھی ہیں، جن کا وسیع تر تجربہ جو ہے وہ سوشل ایکٹیویٹس میں ہے، اور اس کے علاوہ جو یہ امپاورٹی آف وومن کے لیے اسپیشل کام کرتی ہیں۔ تو میرے ساتھ جو میری ساتھی میزبان ہیں شیری اسلم ہیں، وہ خود بھی ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اٹک سے ان کا تعلق ہے، اور آپ جانتے ہوں گے پہلے سے بھی ہمارے ساتھ یہ رہتی ہیں۔ اور ایک دمادم مست قلندر ہماری یہ کارکن ہے، جو چلتے ہیں آگے، چلتے ہیں ہم پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ قیام امن کے حوالے سے سب سے اہم اور بنیادی چیز عدل و انصاف ہے۔ جب کسی ملک کے عدالتی اور معاشرتی نظام میں عدل و انصاف کی حکمرانی ہوتی ہے، ہر فیصلہ انصاف پر مبنی اور میرٹ پر ہوتا ہے، غریب و امیر کے لیے یکساں قانون ہوتا ہے، تو وہ ملک اور معاشرہ امن کے گم شدہ پرندے کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ امن و امان، اخوت اور بھائی چارے کی ہی مرہون منت ہے، اور معاشرے میں اخوت اور بھائی چارہ فروغ پاتا ہے جب معاشرے میں عدل و انصاف رواج پذیر ہوتا ہے، حقدار کو اس کا حق ملتا ہے اور مجرم کو سزا ملتی ہے، تو معاشرے میں محبت، امن، اخوت اور بھائی چارے کی فضا پھیلتی ہے۔ ناظرین، جب کسی قوم میں یہ بات آ جائے کہ عام آدمی
جرم کرے تو سزا مختلف ہو، اور کوئی بڑا آدمی جرم کرے تو سزا مختلف ہو، تو قوم کو تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا، بلکہ ظلم و جبر اور دہشت گردی اور درندگی کی آماج کا بن جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا امن اور انصاف کے ایک مختصر جائزہ۔ اب ہم اپنے مہمان جو ہمارے ساتھ پینل میں شریک ہیں، حمید ہنری صاحب، ہم ان کی طرف چلتے ہیں۔ باحثیت ایک ملم، ادیب، شاعر اور صحافی، آپ کے نزدیک امن اور انصاف کسی بھی ملک یا کمیونٹی میں کیا اہمیت رکھتا ہے؟ حمید صاحب، آپ کا وسیع تجربہ ہے، آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ شکریہ سیمسن صاحب، میں مبارکباد دیتا ہوں نیو کیسل کرسچن نیٹ ورک کو کہ آن لائن مکالمہ جو ہے اس کو آپ نے جاری کیا، اور یہ ایک سیاسی عمل کا حصہ ہے۔ مکالمہ ہمیشہ سیاسی عمل ہوتا ہے۔ دیکھیے، امن و انصاف جو ہیں ان کے درمیان ایک جدلیاتی رشتہ ہے، ڈائلیکٹیکل ریلیشن شپ ہے ان کے درمیان، اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی جدلیات ڈائلیکٹک کو سمجھنے کے لیے لوگ عموماً دو اپروچ استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہے فنکشنل اپروچ کہ آپ اس کا ایک سطحی جائزہ لیتے ہیں اس طریقے سے، اور دوسرا ہے کہ آپ کس طرح امن و انصاف کی سارے موضوع کو ایک سٹرکچرل اور ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں۔ اور بیسیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں سٹرکچرل ایشو کے طور پر، تو پھر آپ بہتر ہوگا کہ آپ اس کی جو ڈائلیکٹکس ہے اس کو ایک عالمی تناظر میں دیکھیں۔ اچھا، یہ ایک ایسا مسئلہ نہیں کہ جس کو آپ ایک مائکرو لیول پر دیکھیں، ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا میکرو لیول پر، کیونکہ مائکرو لیول کی جو ریالٹیز ہیں جو آج ہمارے جیسے ممالک کو درپیش ہیں، اس کا جو منبع ہے یا اس کا جو وجوہات ہیں وہ ہمیں میکرو لیول کی ریالٹیز میں ملتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس موضوع کو اسی حوالے سے دیکھنا چاہیے، ہم الگ تھلگ اس موضوع کا تجزیہ نہیں کر سکتے۔ جی جی جی، اچھا، ہاں جی، کچھ اور اگر آپ بات کرنا چاہیں اس تو۔ لیے جی میں چاہتا ہوں کہ مطلب جیسے گفتگو آگے بڑھے گی ہم دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں میکرو لیول کی ریالٹیز کیا ہیں جو امن و انصاف کے لیے چیلنجز پیدا کر رہی ہیں، اور مائکرو لیول کی ریالٹیز کیا ہیں۔ آپ ذرا بات کو آگے بڑھائیں تو ہم ان چیزوں پر مزید گفتگو کر سکتے ہیں۔ جی جی، زندگی کے ہر شعبے میں انصاف ہو، امیر و غریب، شاہ گدا، اعلیٰ و ادنی، آقا و غلام، اور حاکم و محکوم میں کوئی فرق نہ رکھا جائے، جو کسی بھی قوم یا معاشرے کے استحکام عطا کرتا ہے اور بقا کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ جہاں انصاف نہیں ہوتا وہ قومیں روبہ زوال ہو کر تباہی اور بربادی سے دوچار ہو جاتی ہیں۔ تو میں آفتاب آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اس حوالے سے بڑا وسیع تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ اس وقت جب 295 یا اس طرح کے معاملات بھی اٹھتے تھے، تب بھی آپ وہیں پاکستان میں مقیم تھے، تو میں تھوڑا سا یہ پوچھوں گا کہ امن و انصاف کے جو آپ کا تجربہ یا مشاہدہ ہے، اور اب آپ یہاں برطانیہ میں ہیں، اب جب برطانیہ کا دیکھتے ہو اور وہاں پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کیسا انصاف ہو رہا ہے، یا وہاں پہ جو ہے امن کیا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو امن کی
یا انصاف کی جو ایک معیار ہوتا ہے اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. تو آپ کیسا سوچتے ہیں آفتاب صاحب؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کے لیے. دوسرا تمام پینلسٹ کو میرا بہت سلام. میں اس بات کے لیے بہت خوش ہوں کہ آج جو لوگ یہاں پہ پینل پہ موجود ہیں یہ بہت تجربہ کار لوگ ہیں اور یہ گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں. میں کافی دیر سے پاکستان سے باہر ہوں لیکن کچھ نہ کچھ میرا رابطہ رہتا ہے اپنے ملک کے ساتھ. ایک فوری جواب جو آپ کا ہے وہ یہ کہ اگر آپ انگلینڈ میں دیکھیں تو تیسرا بڑا عہدہ اس وقت ایک امیگرینٹ پرسن کے پاس ہے، یعنی لندن کا میئر ایک امیگرینٹ ہے. دوسرا جو بڑی وزارتوں میں سے ایک وزارت ہے ہوم سیکرٹری، ہوم آفس کی سیکرٹری، وہ ایک امیگرینٹ ہے. اب اس پہ آپ اس پیمانے پہ پاکستان میں آپ چلے جائیں تو آپ کو تھوڑی سی تصویر کا اندازہ ہو جائے گا. لیکن میں تقابل بہتر سمجھتا ہوں کہ ہم ذرا پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کے فنڈامنٹلز جو ہے نا اس پہ بات کریں. جب تک ہم فنڈامنٹلز پہ بات نہیں کریں گے شاید جو سطحی بات ہے وہ کوئی ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑے گی. جو لفظ امن ہے یہ انسان کی سب سے بڑی جو ویلیو ہے نا اس کا اظہار ہے. انسان امن حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن امن حاصل کرنے کے لیے پہلی سیڑھی جو ہے وہ ہے عدل، انصاف، جسٹس. اور اس تک پہنچنے کے لیے یہ میرا نقطہ نظر ہے، ممکن ہے دوسرے ساتھی اس سے ان کا نقطہ نظر مختلف ہو، کہ جب تک آپ پارٹیسپیٹری ڈیموکریٹک سسٹم وہ نہیں انٹروڈیوس کراتے کسی سوسائٹی میں، ملک میں، اس وقت تک آپ نہ تو انصاف قائم کر سکتے ہیں اور نہ آپ عدل کو قائم کر اور نہ آپ امن حاصل کر سکتے ہیں. 1970s میں ایک بہت مشہور جرنلسٹ ہیں کرسٹینا لیم، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی ویٹنگ فار اللہ، اور اس میں انہوں نے 3 A's کا ذکر کیا تھا، اللہ، آرمی اور امریکہ. اگر میں آج کوئی 35-40 سال کے بعد صورتحال کو دیکھتا ہوں اور میں کتاب کیونکہ حال ہی میں دوبارہ میں نے پڑھی ہے تو مجھے آج بھی صورتحال میں کوئی بہت بہتری نظر نہیں آتی. پاکستان کا جو ایک بنیادی المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان میں جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ قائم نہیں ہو سکا. اور فرید زکریا جو ایک بہت بڑے لبرل فلاسفر ہیں اور فارن افیئرز میگزین کے سب سے ینگ ایڈیٹر رہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ illiberal ڈیموکریٹک سسٹم ہے، illiberal ڈیموکریسی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ امن تک پہنچنے کا عمل ہے وہ عدل سے ہو کر گزرتا ہے، لیکن عدل تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک بہتر ڈیموکریٹک سسٹم کی ضرورت ہے. شکریہ آفتاب صاحب. اب میں شیریں اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کیجئے گا، پھر میں آگے بڑھتا ہوں. ہاں جی، میرا کویسچن یہ ہے کہ میرا حامد صاحب سے ہے، ہنری صاحب جو ہیں ان سے ہے کہ یہ بینگ اے ٹیچر، بینگ اے پروفیسر، بینگ اے معلم، یہ کیسے دیکھتے ہیں امن اور انصاف کو؟ کیونکہ میں بھی ایک ٹیچر ہوں اور میں پولیٹیکل سائنس پڑھاتی ہوں، اور اس کے علاوہ جب میں کہیں سیشن لیتی ہوں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولوں میں جا کے، تو میرا ایک کویسچن ہوتا ہے تمام لوگوں سے، ایون اساتذہ سے بھی، کہ امن اور انصاف کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ امن یہ چیز ہے کہ جنگ نہیں ہو رہی ہے، انڈیا پاکستان کی جنگ نہیں ہے تو امن ہے. آپ ہمارے لوگوں کو بڑے سادہ سے الفاظ میں بتائیں کہ امن کیا ہے اور انصاف کیا ہے، کیونکہ ہم تو بندوق ان چیزوں کو جنگ سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈومیسٹک لیول پہ امن ہے یا انصاف ہے، یا ہمارا کنٹری لیول پہ ہے، نیشنل لیول پہ ہے، اس کو ہم شاید بھول جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری انڈیا پاکستان کے ساتھ لڑائی نہیں ہے تو امن ہے.
جی شکریہ. آپ کے سوال سے بلکہ کہنا چاہیے کمنٹ سے مجھے اپنی غزل کے 2 شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں. پرانی غزل ہے. امن یہ تو نہیں کوئی بولتا نہ ہو، امن یہ تو نہیں کوئی بولتا نہ ہو، بحر شکوہ زباں اپنی کھولتا نہ ہو، اور میں تہی دامن جاہل مطلق، میں تہی دامن جاہل مطلق، اپنے معیار سے وہ مجھے تولتا نہ ہو، اور میں جو خوابوں کے سفر پہ جانا چاہوں، میں جو خوابوں کے سفر پہ جانا چاہوں، آرزو ہے کہ کوئی مجھے ٹوکتا نہ ہو، اور کتنا اچھا ہے کہ بوقت اختلاف میں جو بولوں تو مجھے کوئی ٹوکتا نہ ہو. آفتاب نے بڑی اچھی بات اپنی گفتگو میں کہی، ڈیموکریٹک سیٹ اپ نا، ڈسپوزیشن. دیکھیے میڈم، تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارے یہاں میں ایک معلم کی حیثیت سے ہمارے نظام میں تنقیدی سوال کرنے کی تربیت نہیں دی جاتی، اور ہمارا جو تجزیہ ہے وہ عموماً سطحی ہے، اور ہم اپنے اسکولوں میں اپنے نظام میں امن و انصاف کے بارے میں تعلیم دینے کی بجائے ہم نفرت کی تعلیم دے رہے ہیں. کتنا ہیٹ مٹیریل ہے جو ہمارے نصابوں میں یہاں پڑھایا جاتا ہے ہمارے بچوں کو، اور کتنی چیزیں ہیں کہ ہم نے کس طرح ریلیجن اور پولیٹکس کو ملا دیا ہے. خود ہمارے ملک میں ہماری جو پولیٹکس ہے اس میں مذہب کا جو عمل دخل ہے، اور اس کی وجہ سے جو قوانین بنائے گئے مذہب کے حوالے سے، اس کی وجہ سے ہمارے ہاں پر جب امن و انصاف کے مسائل آتے ہیں تو ان کی جڑیں جو ہیں وہ اس میں پیوست ہیں کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ امن و انصاف کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ ہمیں مذہب کے نام پر تعصب اور نفرت سکھاتا ہے. ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ بچوں کو، طالب علموں کو تنقیدی سوچ کی طرف نہیں لے کے جاتا کہ وہ سوال اٹھائیں، کہ ہماری جو بیڈ گورننس ہے، پور گورننس ہے. دیکھیں ہمارے پاس پالیسیز ہیں، قوانین ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان پر عمل کتنا ہوتا ہے. سندھ کی میں مثال دیتا ہوں، یہاں پر فورسڈ کنورژن، جبری تبدیلی مذہب کے بارے میں سندھ اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا، لیکن اس پہ عمل کہاں ہو رہا ہے؟ کوئی عمل نہیں ہو رہا. کوئی انفورسمنٹ جو ہے وہ ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر انفورسمنٹ ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی سسٹم نہیں، کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. اگر آپ انفورس کرنا چاہتے ہیں ہیومن رائٹس کو تو دیکھتے ہیں کہ کوئی انفورس کرنے والا نہیں، اور جس کی وجہ سے کرپشن، ٹیررزم، اور کہ کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں اس سے پتہ کرنا چاہ رہی تھی آپ سے، اسے ہم لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے سادہ الفاظ میں. ابھی یہی کویسچن میرا مشل سے بھی ہے اور میرا سیسل صاحب سے بھی ہے، جونیئر جو سیسل صاحب ہے میرا، ان سے بھی ہے کہ سیسل صاحب آپ مجھے بتائیں ہم سادہ الفاظ میں امن کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں. میں ایک لے پرسن ہوں، مجھے نہیں پتا کہ امن کیا ہے، تو مجھے آپ وہ کوئی 1 2 3 4 ٹپس ایسی دیں کہ ہم سمجھیں گے کہ یہ امن ہے. That's it. بہت شکریہ جی. پہلے تو تھینک یو ویری مچ سیمسن صاحب کا بھی اور مس شیریں کا. آئی تھنک حمید صاحب، ہنری صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس بات کو ایکسپلین بھی کیا ہے کہ جب کسی بھی سوسائٹی کے اندر ڈیوائڈ ہوگا، تفریق ہوگی، فرسٹریشنز نکلیں گی، انیکوالٹیز جب ہوں گی، جب لوگوں کو برابر کا رویہ نہیں ملے گا تو اس طرح سے ڈویژن جو ہے مزید چلتی جائے گی. تو جو امن ہے وہ کبھی فلرش نہیں کر پائے گا اس معاشرے کے اندر، بیکاز ہم نے مختلف وجوہات کی بنا پہ ہم نے ایک دوسروں میں فرق ڈالنا شروع کر دیا، چاہے وہ مذہب کی بنا پہ ہو، چاہے ایتھنیسٹی کی بنا پہ ہو، زبان کی بنا پہ ہو، صوبوں کی بنا پہ ہو.
اور اکنامک ڈسپیرٹی کی بنا پہ ہے. سو اگر ایک دوسرے میں برابری ہو, ایک دوسرے کی کو آپ رسپیکٹ کر سکتے ہیں, اگر آپ سادہ الفاظ میں آپ پوچھتے ہیں تو اگر ہم ایک دوسرے کو بطور انسان اس کو ہم ٹریٹ کرنے کے لیے اور اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں برابری کا, تو پھر ہی جا کے کسی معاشرے کے اندر امن کی طرف جانا شروع کریں گے. اور یہ تو ہے سادہ الفاظ میں انسانوں ہیومن ٹو ہیومن ریلیشن. پھر آ جاتا ہے انسٹیٹیوشن اور اسٹیٹ اور گورنمنٹ کی جو مشینری جو ملک کو چلاتی ہے, ان کا کام, ان کا فرض ہے کہ وہ پورے ملک کو اور پوری قوم کے اندر جو ہے اس ایجنڈا کو, اس کو پروموٹ کریں. اور وہی بات جو حمید صاحب نے کہا کہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ امن اس سے نہیں آ پاتا کیونکہ ہماری نہ امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہوتی, نہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, نہ ہی کوئی اگر کوئی غلط کرتا ہے تو کوئی سوال کیا جاتا ہے, نہ کسی کو قصور, وہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس نہیں ہوتا. تو پھر آپ کو کسی بھی معاشرے کے اندر وہاں پہ پیس یا امن جو ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتا. میں شیری میں آگے چلتا ہوں, ذرا آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں. شیری صاحبہ آپ ابھی کرنا, میں مشل صاحبہ سے پوچھوں گا کہ وہ سوشل ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ غریب خواتین کو بااختیار بنانے, پھر یوتھ کی فلاح بہبود کے لیے کام کرتی ہیں. کیا آپ محسوس کرتی ہیں کہ مناٹی کو وہ اختیار نہیں دیے جا رہے جو ان کے ساتھ یا ان کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے؟ مناٹی سے تعلق رکھنے والی خواتین اور نوجوان کے ساتھ ناانصافیاں عروج پہ ہیں, تو انہیں ایسے کیا چیلنجز ہیں یا کیسے وہ اس پہ قابو پا سکتی ہیں؟ جی مشل صاحب اپنا مائک بھی کھولیے گا. جی سیمسن صاحب, جی جی تھینک یو سو مچ ایک تو مجھے انوائٹ کرنے کے لیے اس پروگرام کے لیے. میں یہ کہوں گی کہ پاکستان میں جہاں تک ایکوالٹی کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو صرف کہنے کے حد تک ہے کہ برابر کے شہری ہیں سارے. برابر کے شہری بالکل نہیں ہیں, اور ہم سب جانتے ہیں کہ مائنورٹیز جو ہے, جو ریلیجس مائنورٹیز پاکستان میں ہیں, وہ مارجنلائزڈ ہیں. اور ایک تو وہ مارجنلائزڈ ہے, اوپر سے جو اس وقت ہماری سوسائٹی کا جو حال ہے اور جو جس طریقے سے وہ سوچ, ایکسٹریمسٹ سوچ جو ہماری سوسائٹی میں ہے, اور ہاسٹیلٹی جو ہے ٹورڈز ریلیجس مائنورٹیز, وہ تو کسی سے بھی چھپی چیز نہیں ہے, ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور ایک تو آپ ایک ریلیجس مائنورٹی ہونا, اس کے اوپر سے ایک عورت ہونا, وہ آپ کو پتا ہے وہ ڈبل ایشو ہوتا ہے. تو جہاں تک امن اور انصاف اور یہ چیزوں کی باتیں آتی ہیں, میں سب کے ساتھ ایگری کرتی ہوں کہ یہ ملٹی ٹیئرڈ پرابلم پاکستان میں ہے. جیسے سیسل نے کہا کہ ایک تو پرسن ٹو پرسن, پیپل ٹو پیپل, کمیونٹی ٹو کمیونٹی کا ایشو ہے, اور دوسرا جو ہے وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں, گورنمنٹ کے امپلیمنٹیشن کی. اور اکاؤنٹیبلٹی تو اس ملک میں ہے ہی نہیں نا, کسی لیول پہ بھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. اور وائلنس اگینسٹ نان مسلمس, وہ تو ٹوٹل امپیونٹی کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. بہت کم آپ کو کہیں نظر آتا ہے کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے جب وائلنس اگینسٹ نان مسلمس ہوتی ہے. بہت سارے ایسے مثال ہیں ہمارے آگے. تو جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے اور جہاں تک یوتھ کا تعلق ہے, تو بہت سارے چیلنجز ہیں جی. ہمارے ینگ اسٹوڈنٹس جو ہے, سب سے پہلے تو آپ کے تعلیمی نظام میں, آپ کے سلیبس میں جس طرح سے پڑھایا جا رہا ہے, اتنا ہیٹ مٹیریل, اتنی بگیٹڈ سوچ ہے, اتنی نفرتیں اس میں ہیں کہ وہیں پہ ایک چیلنج. آپ خود امیجن کریں کہ مختلف آپ کے ریلیجن کے خلاف کوئی بولا جا رہا ہے, یا آپ کی کمیونٹی کے خلاف ایک کلاس روم میں پڑھایا جا رہا ہے, اور وہ بچہ اگر اس کلاس روم میں بیٹھا ہے, وہ کیا فیل کرے گا کہ اس کے خلاف جب بات ہو رہی ہے. تو اسی کے ساتھ جب وہ بڑا ہوتا ہے, وہ ان کمپلیکسز کے ساتھ بڑا ہوتا ہے. تو you grow with those complexes within you.
तो वो जब आप एक शहरी बनते हैं, जब आपने एक टाइम आता है फॉर यू टू फंक्शन, तो आप ऑलरेडी वो कॉम्प्लेक्सेस के शिकार हुए होते हैं। सिमिलरली औरतों के साथ भी यही है। मैं यूथ की बात इसीलिए कहना चाहूंगी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में डिस्क्रिमिनेटरी है, प्रोफेशनल कॉलेजेस और प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज में जाने के बहुत सारे चैलेंजेस हैं नंबर्स में और इस तरह की चीजों में। तो चैलेंजेस तो बेशुमार हैं, और काम उस पे जो नॉन प्रॉफिट जो हम जो एक्टिविस्ट हैं और जो लोग काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, बहुत काम हो रहा है इस चीज को ओवरकम करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ हमारे लेवल पे नहीं होना, जब तक ये गवर्नमेंट लेवल पे भी, और जो पॉलिसीज और जो हमारी जो जो इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ लेजिस्लेशन और जो अकाउंटेबिलिटी है, ये बहुत लाजमी है होना। जी जी चित्सल चौधरी साहब, आपसे मैं इस हवाले से भी बात करूंगा कि आप कमीशन बराए इंसाफ के डायरेक्टर हैं। आपको बहुत सारे चैलेंजेस होंगे क्योंकि मामला तो इस किस्म के हैं कि हमारा माशरा जो है वो पाकिस्तानी माशरा अभी तक एक मजहब माशरा नहीं बन सका। इसी की वजह से बहुत सारे मसाइल हैं। तो आप इन चैलेंजेस का कैसे मुकाबला करते हैं? जी जी, थैंक यू। मुकाबला जी, ये तो एक ऑनगोइंग स्ट्रगल है। बहुत ज़्यादा जब हम इसको देखते हैं तो चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, बट हम सबसे पहले अगर हम देखें, क्योंकि बाकी साथी भी हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी अपनी आइडेंटिटी, हमारी इक्वालिटी, हमारी बराबरी का जो चैलेंज है, सियासी पहलू से भी देखें, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीमिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप देखें, हमारी आवाज़ जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं अभी तक है। हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस के ज़रिए जो है हमें वो एम्पावरमेंट नहीं है। दैट्स पहले तो बुनियादी वहाँ पे प्रॉब्लम है। जब वहाँ पे आपने जब बराबरी नहीं रखा, तो मज़ीद फिर आगे चल के मुख्तलिफ पहलुओं में आपको नज़र आता है, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन लीगल कॉन्टेक्स्ट में केसेस के हवाले से, ब्लास्फेमी के इंसिडेंट्स के हवाले से आप देख लें, एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप देख लें जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं। हमीद साहब ने बात की अबाउट जो किताबों के अंदर जो नफरत अंगेज मवाद जो पड़ा हुआ है, उस नफरत अंगेज मवाद के साथ साथ फिर और ऐसे चीज़ें हैं जो डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं। मिसाल के तौर पे जो एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी को, अगर वो हाफ़िज़ कुरान होते हैं लेकिन बाकियों को नहीं ये सहूलत मुयसर, जब वो हायर एजुकेशन के जाते हैं, वो चैलेंज एक नज़र आता है। फोर्स कन्वर्जन का एक इशू जो आपने भी हमीद साहब ने बात की, अगेन वही मसला। और आप ये देखें कि मुकाबला करना इतना मुश्किल है बिकॉज आपके सामने जो 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 माइंडसेट है जिसके साथ आप यूर बैटलिंग या यूर वर्किंग, वो बिल्कुल क्लोज्ड है। वो बिल्कुल उस चीज को नहीं देखना चाहते, या तो देखना नहीं चाहते, या दे डोंट थिंक दैट इट इज अ प्रॉब्लम इन दैट वेज। और सो मेन स्ट्रीमिंग आगे डिस्क्रिमिनेशन का एक अलहदा आ जाता है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो है मार्जिनलाइजेशन जो है वो एक बहुत बड़ा एक हमें चैलेंज है। अब उस पे जो है ना, हम लोग दो तरह से इसके ऊपर स्ट्रगल करते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म बेसिस पे। शॉर्ट टर्म ये कि ऐसी पॉलिसीज हैं, ऐसे इंसिडेंट्स को रेज की आवाज उठाना, इसके ऊपर जो है इसको प्रोटेस्ट करना, डिमांड करना कि स्टेट जो है या गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर फौरी तौर पे नोटिस ले। वो है शॉर्ट टर्म लेवल पे चीज़ों को देखना कि कैसे आप इंश्योर कर सकते हैं कि लोगों को अकाउंटेबिलिटी मिल रही है या जस्टिस मिल रहा है। और लॉन्ग टर्म में ये कि आपको, जैसे अगेन मैं रेफर करूंगा हमीद साहब ने, कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा ये कितनी दहाइयों से ये सिलसिला शुरू हुआ है और कैसे ये आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते इस लेवल पे पहुंच गया कि आज हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और ये अगर वो अबू एक जमाने में हमें कहते थे कि अगर इंटॉलरेंस को 40 साल लगे इस मुल्क में आने में, तो इसको जाने में शायद 40 या 50-60 साल लगेंगे। तब जब हमारी बहसियत एक कौम, हमारी नीयत होगी इसको चेंज करने की। अभी तो प्रॉब्लम ये है कि विल की एक, देयर इज अ लैक ऑफ विल।
تو جب willingness نہیں ہے تو وہ بہت بڑے challenges ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا یہ فرض ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں کم از کم وہ کوشش تو کریں کہ کانسٹیٹیوشن کو ان گارنٹیز کو وائلیٹ نہ کریں. اور اس حوالے سے ریسنٹلی 2014 6 سال ریسنٹ بھی نہیں اب تو 6 سال ہو گئے اس بات کو 2014 کی جو ججمنٹ تھی سپریم کورٹ کی فار دا پروٹیکشن اینڈ پروموشن آف ریلیجیس مائنورٹیز ان پاکستان وہ میرے خیال میں وہ اسی کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکلس کی ایک طرح سے عکاسی کرتا ہے کہ جی اور ایک ریسنٹ ڈاکیومنٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. لیکن بدقسمت یہ کہ 6 سال کے بعد بھی ہم نے اس آرڈر کو ہی نہیں ریسپیکٹ دیا سپریم کورٹ کے آرڈر کو. تو مسائل تو کافی زیادہ ہیں اور یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہوگی ہر سیکٹر آف سوسائٹی کی کہ وہ اس کے اندر اکٹھے ہو کے اس کے اوپر ہم آواز اٹھائیں اور یہ ڈیمانڈ کریں کہ اس امپلیمنٹیشن کی طرف ہم جائیں. ایک آخری بات میں یہاں پہ یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ریسنٹلی جو مائنورٹی کمیشن بنا ہے اس پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ نہ وہ ایک لیگل یا لیجسلیٹو جیسے مغل صاحب نے بات کی ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے اس کو ہونا چاہیے تھا, وہ ایک کیبنٹ کی نوٹیفیکیشن سے بن گیا. تو یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اسٹیٹ کی سیریسنس اور لیک آف سیریسنس ٹورڈز دی ایشوز آف دی مائنورٹیز ان پاکستان کہ آپ اس کو ایک صحیح پروسیس کے ذریعے ہی نہیں آپ اس کمیشن کو فارم کرنے کے تیار. سسٹر صاحب ابھی ہم یہ آپ سے بعد میں پوچھیں گے کہ جو آپ کا ادارہ اس سلسلے میں اس کی کیسے ترجیحات ہوتی ہیں, وہ اپنی آواز کیسے جو آگے پہنچاتا ہے. شیری آپ جی شیری. ہاں جی میں اگین میں مشل صاحبہ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں اور میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو آپ وومن امپاورمنٹ پہ کام کرتی ہیں اور وومن جب امپاور ہوتی ہے تو کسی حد تک امن آ جاتا ہے, لیکن ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ جب وومن امپاورمنٹ میں آتی ہیں تو امن چلا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو, کتنی فیمیل جو ہیں ہماری منورٹیز کی, اس پہ کیا امپاورمنٹ کیا آپ لوگوں نے ایجوکیشن وائز, بزنس وائز, اسکلز وائز, تاکہ ہم آپ تک دوبارہ بھی کانٹیکٹ کریں تاکہ آپ آگے بھی اس کام کو بڑھا سکیں. تو مشل صاحب. جی شیرین, جیسے ابھی سیسل نے بھی بات کی ہے, آپ جو کہہ رہے ہو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو کہ جب بات یہی ہوتی ہے کہ جب ویمن امپاور ہو جاتے ہیں لوگوں کو ڈر ہو. آپ کو نہیں آ رہی میری آواز؟ آ رہی ہے. لوگوں کو خوف ہی یہی ہوتا ہے کہ ویمن جب امپاور ہو جائیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. میری آواز آ لیکن رہی ہے جاوید صاحب؟ جی آپ کی آواز آ رہی جی بولیے گا. تو خوف ہی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ویمن اگر امپاور ہو جائے تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن ہم لوگوں کا جہاں تک کام کا تعلق ہے, ہمارا یہ مختلف طریقوں سے ہم نے کام کیا. ایک تو ہم نے ان کو اکنامک امپاورمنٹ بھی کی ہے, عورتوں کی تھرو اسکل ڈیولپمنٹ, اس طرح کی چیزیں ہم نے کام ان کی اوور آل اویئرنیس کے لیے کی ہے تاکہ ان کو کچھ اویئرنیس ہو کہ ان کی کیا سوشل کیا ان کی رائٹس ہیں, ان کی کیا ایک سوشلی وہ کیسے اپنے آپ کو امپاور کر سکتے ہیں. دوسری اوور آل ایک جنرل عورتوں کے ساتھ ہم نے کام کیا ہوا ہے آن پرسنل ڈیولپمنٹ, اور اس طرح سے پھر یوتھ کے ساتھ بھی ہمارا یہی امپاورمنٹ کا کام چل رہا ہے. عورتوں کا جہاں تک ہم نے پشاور میں بہت زیادہ کام کیا تھا جب پشاور کے جو بام بلاسٹ ہوا تھا. اگر آپ اسپیسیفکلی جاننا چاہتی ہو کہ ہم نے کیا کیا تو ایک میں پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو بتا سکتی ہوں. ہم لوگ نے پشاور میں جب بام بلاسٹ ہوا تھا آل سینٹس چرچ میں, تو ہر آرگنائزیشن کی طرح ہم بھی چاہتے تھے کہ ہم وہاں پہ کچھ کریں, کچھ ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا پیپل دیر. تو ہم لوگوں نے جب جا کے دیکھا تو بہت زیادہ ڈیمیج ہوا تھا, بہت زیادہ 129 لوگ مرے تھے اس بام بلاسٹ میں. اور ہم نے سوچا کہ کچھ لانگ ٹرم بیسس پہ کچھ کرنا چاہیے ادھر. تو دیکھا تو زیادہ تر جو وہاں پہ افیکٹڈ تھی وہ عورتیں تھیں, کیونکہ جو لوگ مرے تھے اس میں زیادہ آدمی مرے تھے. کسی کا بیٹا, کسی کا باپ, کسی کا بیٹا اور باپ اور بھائی, کسی کے گھر کے سارے مرد کی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو کوئی کمانے والا نہیں تھی ان عورتوں کے پاس, وہ بچے لے کے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ کہ ہم کیا کریں, ہم کیسے کمائیں گے, کیسے جیئیں گے.
हम लोगों ने फिर वहाँ पे एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया। हमने कहा इनको हम कुछ सिखाते हैं, कुछ काम करवाते हैं। हमने वहाँ पे एक रेगुलर टाइप का स्किल डेवलपमेंट सेंटर नहीं बनाया। हमने उनको 3-3 महीने की कोर्सेज करवाए, फिर उनको काम दिलवाया। बाकायदा वो हमारे सेंटर से निकलते थे, उनके हाथ में काम होता था। हमने वहाँ पे, तो वो जैसे कोर्स उनका खत्म होता था, वो कमाना शुरू कर रहे थे। तो बाकायदा उनको कॉन्ट्रैक्ट्स लेके दिए थे काम के लिए। तो कटिंग एंड सोइंग, और जो हमने एक साल में तकरीबन 100 औरतों को एम्पावर किया, जो इमीडिएटली फाइनेंशियली स्टेबल हो गए, और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद अपने घरों में बैठ के काम करना शुरू कर दिया, विच मेरे लिए बहुत एक खुशी की चीज थी कि आई वाज वेरी हैप्पी टू सी कि वो किस तरह से उन लोगों ने इसको हैंडल किया। तो और अभी इतने साल हो गए हैं इस बात को, अभी भी मुझे आते हैं कि जी हम मेरा बेटा कॉलेज चला गया है, मेरी बेटी ये कर रही है, मैंने पढ़ाया है, किसी को होटल के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए हैं काम के, तो बहुत अच्छा उनका सिस्टम था। तो वो तो वहाँ की उस वक्त नीड थी। लेकिन अब जैसे अभी बात SSLP ने भी बात की थी कि हमारे यहाँ पे वो चैलेंजेस की बातें तो हम बैठ के करेंगे, हम फेस करते हैं, हम करते रहेंगे, लेकिन हमारी बात कोई सुन रहा है? कोई चाहता है कि ये चैलेंजेस खत्म हो किसी लेवल पे, किसी जगह पे, किसी मतलब इट इज वी कैन टॉक अबाउट चैलेंजेस और क्या हम फेस करते हैं, हमारी औरतें, हमारे बच्चे, हमारे यूथ, लेकिन यहाँ पे वो डिजायर और वो विल नहीं है। जब तक वो नहीं आएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोग अपने एफर्ट्स ही कर सकते हैं, और छोटे छोटे पॉकेट्स में जिस तरह हम काम कर रहे हैं उस तरह हम करते जाएंगे। इकट्ठे मिल के हमें, जैसे अभी बात हुई है, एक यूनाइटेड वॉइस बननी है, ताकि लोग हमारी बात सुने। और कहीं पे जो हमारे पॉलिसीज हैं, हमारी जो लेजिस्लेशन है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज हमें देता है, उसी को तो पहले इम्प्लीमेंट करें ना। जो प्रोटेक्शन और जो चीजें हमें द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देती है, हम और तो कुछ मांग नहीं रहे, हम तो वही मांग रहे कि जो हमें हमारा राइट है, कम से कम वो तो दे। बाकी बातें तो बाद में देखेंगे। एज रेगुलर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू अस, वो तो दे। बाकी तो फिर और तो उससे बड़ी चीज तो हमने मांग नहीं रहे। तो मेरा कहना ये है कि हम लोगों को इकट्ठे मिलके एक एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बनना है इन ऑर्डर टू गेट थिंग्स इम्प्लीमेंटेड। और जो ये नेशनल कमीशन की अभी बात की है, जो जस्टिस सदक हुसैन जिलानी की जो जजमेंट थी, जो 2014 में आई थी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड सेंटर फॉर सोशल जस्टिस ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये पिटीशन दायर की कि इस जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, और ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी तक क्यों नहीं हुई। एक जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी है, चीफ जस्टिस ने ये जजमेंट दी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुई। एंड उसके लिए हम 3 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर 2018 में ये पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिस के रिजल्ट में ये सदर कमीशन कायम की गई, जिसको वन मैन कमीशन कहा जाता है, और वो सदर कमीशन को कहा गया था कि इस पे काम करें, और जिसमें एक पॉइंट ये कमीशन फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज भी था। अब वो कमीशन तो उन्होंने बना दी, लेकिन उस कमीशन की क्या हैसियत है, उस कमीशन की क्या इंपॉर्टेंस है, हमने उसको भी अब चैलेंज करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ये आपने क्या कमीशन बनाई है। हम जो कमीशन चाहते हैं, उसके पास कोई अथॉरिटी हो, उसके पास कोई स्ट्रेंथ हो, वो कोई कोई लीगल उसकी कोई स्टैंडिंग हो। ऐसी एक नोटिस से तो नहीं कमीशन हम चाहते थे। लेजिस्लेशन थ्रू एन ऑर्डर ऑफ पार्लियामेंट ये कमीशन बननी चाहिए थी। तो इससे आपको जाहिर हो ही जाता है कि यहाँ पे डिजायर क्या है और क्या विल है गवर्नमेंट की। मिशेल साहिबा, अभी हम आपकी तरफ आएंगे। मैं आफ्ताब मुगल साहब की तरफ बढ़ता हूँ। आफ्ताब मुगल साहब, एक होता है इजहार आज़ादी और इजहार आज़ादी जो है वो किसी भी कौम की या उसमें बड़ी अहमियत की हामिल है। इंसाफ हो चाहे अमन हो, क्योंकि वहाँ पे जो भी लिबरल या कोई भी ऐसा सामने आता है उसको जो है वो जेलों की सलाखों में डाल दिया जाता है। इसके साथ साथ हमारी जो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है, मैं इसलिए आपके साथ बात कर रहा हूँ कि आप
पहले भी जो है इंसानी हकूक़ के साथ वाबस्ता से आप सोशल जस्टिस के साथ वाबस्ता हैं और गाए बगाए जाते रहते हैं। ये 2 चीज़ें सामने हैं, इज़हारे राय और सिविल सोसाइटी जिसका अमल दखल जो है वो किसी भी मुल्क की कम्युनिटी के अमन और इंसाफ में होता है। तो वो आप कैसे देखते हैं कि वाक़ई वो अपनी जो है वो ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रही हैं? सिविल सोसाइटी और जी। मेरे ख्याल पाकिस्तान की सिचुएशन में तो मैं कहूँगा कि हमारी सूरत-ए-हाल ये है कि 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैक। हम कुछ आगे कदम बढ़ाते हैं और फिर सामने और बहुत सारे सख्त एक्टर्स सामने आ जाते हैं, हमें रिट्रीट करना पड़ता है। मिशेल ने बात की थी औरतों की कि एक वैसे ही औरत हो, उस पे बहुत दबाव होता है। अगर औरत एक अक़लियती औरत हो, उस पे ज़्यादा दबाव होता है। आइए रहमान साहब ने एक दफ़ा कहा था कि जितने आम पाकिस्तानी हैं, वो सारे दबाव के अंदर रह रहे हैं। लेकिन अगर वो पाकिस्तानी अक़लियती है, तो वो दोहरे दबाव के अंदर रह रहा है। और अगर वो पाकिस्तानी अक़लियती औरत है, तो वो तिहरे दबाव में रह रही है। तो ये तो एक अमूमी सूरत-ए-हाल है वहाँ पे। जहाँ तक सिविल सोसाइटी और इज़हार राय का ताल्लुक है, आप देख लें कि पिछले 4-5 साल से मीडिया को किस तरह पाबंद किया गया है। बहुत कुछ मीडिया पे नहीं आ रहा और जो कुछ आता है वो बहुत सेंसर्ड, सेल्फ सेंसर्ड। अब मैं उस केस के मेरिट में नहीं जाता क्योंकि वो कोर्ट का काम है। लेकिन अगर आप मीडिया हाउस के एक बहुत बड़े मुगल को कैद कर लेते हैं, जहांगीर जियो के मालिक को, तो आप बाकी मीडिया को क्या पैगाम दे रहे हैं कि हम किसी को भी काबू कर सकते हैं, हम किसी की भी आवाज दबा सकते हैं। सिविल सोसाइटी मौजूद नहीं है, बहुत कमजोर है। और जो ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स और डेवलपमेंट का काम करती हैं, ये उनकी बड़ी हिम्मत है कि इतनी मुश्किल सूरत हाल में भी ये काम कर रही है। क्योंकि वहां पे जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन राइट्स का, वो ये है कि ये एक मगरबी एजेंडा है, ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी है, इसका पाकिस्तान की सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं। ये अमेरिका से फंडिंग लेते हैं, यूरोप से फंडिंग लेते हैं, यहाँ पे आके उनका एजेंडा इम्प्लीमेंट करते हैं। जबकि जो ऑर्गेनाइजेशन ग्राउंड पे काम करती हैं, वो आम इंसान, कमजोर इंसानों के लिए काम करती है। उसका बहुत हमने इम्पैक्ट देखा है कि जब लोग मिलके काम करते हैं, लोग मिलके प्रोजेक्ट्स करते हैं, लोग मिलके आवाज उठाते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ असर कहीं ना कहीं होता है। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है वो बहुत क्रिटिकल है। अगर हम अक़लियतों के हवाले से देखें, तो अक़लियतों को पाकिस्तान में 3 किस्म के मेजर इश्यूज का सामना है: हेट, डिस्क्रिमिनेशन और परसिक्यूशन। अब हेट का आपने एक तजर्बा कर लिया कि आसिया बीबी का केस उस हेट प्रोडक्ट का एक जीता जागता सबूत है कि एक अक़लियती औरत सिर्फ पानी का गिलास पीना चाहती है, तो वो पानी इसलिए नहीं पी सकती क्योंकि उसका ताल्लुक एक दूसरे मजहब से। और जो स्टेट ने यहाँ पे एक मजहबी नैरेटिव बनाया है कि अच्छा पाकिस्तानी, बुरा पाकिस्तानी, और उसमें जो अच्छे पाकिस्तानी है वो जाहिर है कि एक एलीट क्लास है, और जो अक़लियत है वो तो कहीं नजर ही नहीं आती। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में जो हमारे साथियों ने गुफ्तगू की, इज्तिमाई कोशिश की, ठीक है, चैलेंजेस तो हैं, हम उससे डिनाई नहीं कर सकते। और कोई भी हमें किसी के भी हकूक, सिर्फ अक़लियतें नहीं, मजहबी अक़लियतें, एथनिक माइनॉरिटीज, औरतें, मजदूर, बच्चे, ये सब जो पाकिस्तान में अनजस्ट सिस्टम है उसका शिकार है। और हमें इन सब की इज्तिमाई कोशिश की जरूरत है। हमें अगर हम माइनॉरिटीज की सिर्फ बात करते हैं, तो हमें माइनॉरिटीज को मीडिया के साथ जो उनकी कोशिश है आज़ादी के लिए, उसमें शामिल होने की जरूरत है। जो वुकला, स्टूडेंट्स यूनियंस और बाकी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके साथ शामिल होने की जरूरत है। सिर्फ हम आइसोलेशन में कोई भी अपना मसला नहीं हल कर सकता। जब तक हम इज्तिमाई तौर पे काम नहीं करते, उस वक्त तक हम अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब बिशप सेसल सब जिंदा थे, मिशेल और सेसल जूनियर के वाले साहब, तो उस जमाने में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी कोर्स, उसमें क्रिश्चियन स्टडी सेंटर, जस्टिस एंड पीस कमीशन मुल्तान, नेशनल जस्टिस एंड पीस कमीशन और 3-4 और ऑर्गेनाइजेशन शामिल थे। और हमने
ہم امید کرتے تھے کہ ہم نے بہت کوشش کی تھی جوائنٹ الیکٹڈس کروانے کی مشرف دور میں، اور ہمارے ایک ساتھی تھے اصغر عمر، وہ کیبنٹ میں تھے، اور ان کے ذریعے سے ہم نے حکومت کے ساتھ بہت کوشش کی. ہم نے کوئی 2 لاکھ سگنیچرز ایک مہینے میں اکٹھے کیے، جو ایوان صدر میں ہم نے جا کے پیش کیے. ہم نے پوری کیمپین کی، پورے ملک میں پریس کانفرنس اور سیمینارز وغیرہ کیے. ہمیں امید تھی کہ آنے والے الیکشنز میں جوائنٹ الیکٹڈس ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں ہوئے. اس کے بعد جو الیکشنز ہوئے، وہ ہماری کوششیں بہت کمزور تھیں، لیکن 10% صرف اقلیتوں نے ان الیکشن میں ووٹ کاسٹ کیا تھا. 90% اقلیتیں جو ہے انہوں نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا. یہ اس کا اظہار تھا. اور اس کے بعد میں نہیں کہتا کہ صرف ہماری کوششوں سے، آبویسلی بہت سے باقی بھی ادارے اور بہت سی باقی آرگنائزیشنز بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہی تھی، تو حکومت کو جوائنٹ الیکٹڈس بحال کرنے پڑے. سمسم مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. شیرے میں ایک کویسچن ان سے کر لوں حمید ہنری صاحب سے، پھر آپ کی طرف آپ پھر پوچھئے گا کچھ بھی جو بھی. حمید ہنری صاحب، ایک تو جیسے اقلیت چل رہی ہے، اقلیت مذہبی اقلیت کی بات نہیں کر رہا میں، اقلیت کی اقلیت جیسے ہزارہ کمیونٹی تھی، بلوچ ہے یا اور بورے یا اسماعیلی یا ان سے کیا کچھ نہیں ہوا. یہ میں ریلیجس مناٹکس کی نہیں آواز کر رہا. یہ آپ دیکھیں کہ جب ایک ہم ریلیجس مناٹی کے ساتھ تو ہو رہا ہے، ایک مناٹی کے ساتھ بھی عموماً بلوچ یا پٹھان یہ کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ مناٹی بنانے کی سازش کی جا رہی ہے. مناٹی بنانے کی سازش کی ہے کہ مناٹی اتنا برا لفظ ہے. اب کیونکہ آپ ایک جرنلسٹ بھی ہیں، شاعر بڑا احساس جذبات کا مالک ہوتا ہے، یہ سب کچھ آپ دیکھتے ہیں اور قانون کی امپلیمنٹ بھی نہیں ہو رہی. لاز بنتے ہیں، عدالت سپریم کورٹ بھی کہتی ہے، وہ بھی لا نہیں بنتے. تو یہ سارا کچھ اتنا کچھ ہے، اور آپ کیسے یہ سوچتے ہو کہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی امپلیمنٹ بھی ہو، سلیبس میں چینج بھی آئے، اور بہت ساری جو ہے وہ اظہار خیال. کویسچن تو بڑا لمبا سا ہو گیا، لیکن جو آپ مناسب سمجھتے ہو، چونکہ آپ باپائے ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم کا خزانہ ہو. آپ ہمارے سینئر یہاں بیٹھے ہو، آپ کے علم کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں ہے. آپ کیا اس کے بارے میں کہتے ہو؟ شکریہ سیمسن صاحب. جی میرے خیال میں جو اقلیتوں کا سوال ہے، تو اقلیتوں کا مسئلہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہ کچھ روشنی ڈالوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پورا احساس ہونا چاہیے کہ ہم ایک گلوبلائزڈ ورلڈ میں رہ رہے ہیں. گلوبلائزیشن کا پورا جو عمل پوری دنیا میں جاری ہے اور جو کافی عرصے سے جاری ہے. اچھا، گلوبلائزیشن نے جو معاشی، سماجی اور سیاسی حقائق پیدا کیے ہیں، اس کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہم نے یہ دور دیکھا جس کو ہم کہتے ہیں اینڈ آف آئیڈیالوجی. اب نظریات کا دور نہیں ہے. لوگ نظریات کے لیے جان نہیں دیتے ہیں، لوگ پیسے کے لیے جان دیتے ہیں. اچھا، ہم لوگ آہستہ آہستہ جو نیشنل اسٹیٹ ہے اس کا کردار کیا ہو گیا کہ وہ ایک فنڈ مینیجر ہیں ہم. ٹھیک ہے، جو یہ تھا کہ ہم مطلب اسٹیٹ کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف لے کے جائیں. گلوبلائزیشن میں وی ہیو بیکم فنڈنگ مینیجر، کہ ہم کس طرح مطلب گلوبلائزیشن کا جو پورا نظام ہے اکنامک کا، اس کو آگے لے کے چلیں. اچھا، یہ صرف اکنامک مسئلہ نہیں تھا، یہ کلچرل گلوبلائزیشن بھی ہوئی ہے ساتھ ساتھ نا. اچھا، اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جو سب سے اہم مسئلہ ابھر کر سامنے آیا ہے کہ ایک وقت میں، جبکہ ابھی حال ہی میں جو امریکہ میں ہوا ہے جارج کے ساتھ، یہ بھی اقلیتوں کا مسئلہ ہے. تو اقلیتوں کا مسئلہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے، اور وجہ صرف یہ ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں اکنامک اس میں، کہ جو معاشی حقیقتیں ہیں وہ کیا ہیں. میں آپ کو مثال دوں.
देखिए, दो किस्म की अकलियतें हैं पाकिस्तान में। एक अमीर अकलियत है। आप मुझे बताएं कि आज तक आपने कभी सुना कि पाकिस्तान में पारसियों के खिलाफ कोई ब्लास्फेमी का मुकदमा हुआ है? आपने कभी सुना कि कोई अमीर लोग हैं जो पाकिस्तान के, जिनका ताल्लुक अकलियत से है, उन पर ये मुकदमा कायम हुए हैं? ह्यूमन राइट के इशू जितने भी हुए हैं अकलियतों के हवाले से, वहाँ हुए हैं जहाँ लोग इकोनॉमिकली वीक हैं, जहाँ पर तालीम का मेयार कम है, जहाँ पर इलिटरेसी बहुत है। इसी तरह जिनकी तरफ आपने इशारा दिया है, उसका जवाब सिंपल इतना है कि कम से कम आज की दुनिया में हमारी आइडेंटिटी जो है ना, वो नजरियात नहीं रहे बल्कि मजहब हो गया है। मजहब हमारी आइडेंटिटी बन गया है। अब जब हमने मजहब को अपनी आइडेंटिटी बनाया तो हमारी जातें भी हमारा मजहब है। एक तरफ प्रोटेस्टेंट है, कैथलिक है, शिया सुन्नी है, हजारे हैं, बलूची हैं। तो ये जो सब डिवीजन हुई है, सिसल ने जो पहले बात की थी कि जो डिवीजन हुई है सोसाइटी में अक्रॉस रिलीजन और जात पात के उस पर, इससे हमारे सामने जो अकलियतों के मसाइल हैं वो सामने आए हैं। अब एक मिसाल मैं दूं, देखिए 5% कोटा मुकर्रर हुआ अकलियतों के लिए पाकिस्तान में कि गवर्नमेंट की जॉब में इनको 5% मिलेंगे। सबसे पहला मसला ये था कि एक तो ये था कि उस पर अमल नहीं हुआ। 5% किसको पता कितना अमल हुआ। अच्छा, अगर अमल भी हुआ तो ऐसे हुआ कि जो वो नौकरियां थी वो उन पढ़े लिखे और अमीर अकलियतों के पास चलेंगी जो पहले ही अमीर थे, लेकिन गरीब जो तबका था उन तक ये नेशनल रिसोर्सेज जो है ना, उसकी इक्विटेबल मसावात के तरीके से जो हमारे कौमी वसाइल हैं उसकी कोई तकसीम नहीं हुई, ना आज हो रही है। तालीम के मैदान में देखें कितने फीसद हम तालीम पर खर्च कर रहे हैं, और जब तक हम लोगों को उनका माइंड सेट नहीं चेंज करते, अपने बच्चों को तालीम नहीं देते हैं, हम उनसे ये तवक्को नहीं कर सकते हैं कि वो एक नया मुआशरा भी बनाए, एक ऐसा मुआशरा जिसकी बुनियाद तालीम पर हो। नॉलेज बेस्ड इकॉनमी नहीं सिर्फ होनी चाहिए बल्कि नॉलेज बेस्ड सोसाइटी होनी चाहिए, एक इनलाइटेंड सोसाइटी। और जब आपके पास एक इनलाइटेंड सोसाइटी है तो मेरे ख्याल में आपके पास जो अमन के मसाइल हैं वो कम होते जाएंगे। तालीम बेसिक चीज, अवेयरनेस, तालीम चाहिए। जी शुक्रिया जी। आप बोलिएगा, कुछ आपके क्वेश्चन करना चाह रही हैं शेरिन? शेरिन जी सर, मैं थैंक यू करती हूँ हेनरी साहब का, जिन्होंने बड़ा डिटेल में और बड़ा अच्छे तरीके से मेरे जज्बात भी अयां कर दिए यहाँ पर कि वाकई हम लोग किस तरह पीछे रहते हैं। मेरा एक तमाम लोगों से सवाल है, वो सवाल ये है कि क्या पीस एंड जस्टिस इल्म से आता है, तालीम से आएगा? और अगर तालीम ही से आना है या एक कौम बनने से आना है, तो इसमें हमारे चर्चेस या हमारी लीडरशिप क्या रोल अदा कर रही है? कोई भी इसका जवाब दे दे, मुझे इससे नहीं, लेकिन मुझे ये पता हो कि हमारी कौम पीछे अगर तालीम से है, पीस एंड जस्टिस उसमें नहीं है, तो क्या इसमें चर्च अपना किरदार अदा कर सकता है और कैसे? जी, इसको ऐसे बांट लेते हैं कि जो एक इंसाफ और अमन है, इंसाफ है वो एक रिलीजियस सतह पे है, माशरती होता है, और माशी होता है, सियासी होता है। ये एक जो तो इंसाफ की है। सर, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर ये इल्म अमन और इंसाफ आता है एक कौम बनने के लिए, इसमें हमारे चर्च, हमारी लीडरशिप क्या रोल अदा कर रही है? मेरा ख्याल है सिस्टर साहब आप ही कीजिएगा, क्योंकि बराबर के बैलेंस एक रहेगा तो एक अच्छा है कि सबको मौका भी मिलेगा साथ। और चूंकि मैं थोड़ा सा ऐलान भी करता जाऊं, नाजरीन, न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क से आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और हमारा जो मकसद है या इसका बड़ा मोटो है वो ये है
کہ ہم مذہبی، سیاسی، معاشی، معاشرتی اور ان اتصالی قوتوں کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اسی کی کڑی آج جو یہ پروگرام چل رہا ہے کہ امن و انصاف کو درپیش چیلنجز، اس کے بارے میں ہمارا چل رہا ہے۔ ناظرین، آپ ہمیں فیڈ بیک بھی دے رہے ہیں، بہت زبردست فیڈ بیک آئی ہیں کہ بہت اچھا بھی ہے، بہت سارے اظہار خیال کی رائے کا بھی آیا ہے، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو سسٹر صاحب، آپ ان کا کویسچن کا آنسر بھی دیجئے پلیز، اور یہ بھی بتائیے کہ آپ کا جو ادارہ ایک بڑا اہم ادارہ ہے، اس کی اپروچ کیا لیں، یا آپ کس طرح پورے ملک میں جو ہے یہ انصاف کے لیے، امن تو انصاف ہوگا تو امن آئے گا، آپ انصاف کے لیے بے شمار معاملات ہیں، اور میں صرف ادارے کے حوالے سے ہی کروں گا، ساتھ اس کو بھی آپ جوڑ لیجئے گا پلیز۔ چلیں تھینک یو آپ دونوں کا۔ میں آئی تھنک یہ دونوں سوال اکٹھے ہی میں کلب کر دیتا ہوں۔ بیسکلی نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس جو ہے وہ کیتھولک چرچ کا ایک ادارہ ہے۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں 1985 میں لیٹ مارٹر بشپ جان جوزف جو کہ بشپ آف فیصل آباد تھے، انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی، اور یہ ادارہ تب جا کے 1985 میں بنا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب بلاسفیمی لاز بھی انٹروڈیوس ہوئے، تو اس کے بعد سے ہی تو اس کی جرنی جو کمیشن کی جو ہے انڈر گورننس آف دا کیتھولک چرچ، وہ اب 35 سال ہو چکے ہیں، اور اس حوالے سے ادارے نے مختلف لیولز پہ اپنا وہ کام کرتا ہے۔ پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ ادارے کا مین مینڈیٹ وہ یہ ہے، اٹس اے رائٹس بیسڈ آرگنائزیشن، حق اور رائٹس کے حوالے سے وہ ہم کام کرتے ہیں، اینڈ دیئرفور ہمارے جو زیادہ تر اپروچ ہے وہ اس پہلو کے اندر ہے۔ وہ لابی کا کام ہے، ایڈووکیسی کا کام ہے، اور لابی یا ایڈووکیسی یا آواز اٹھانا یا ایڈوکیٹ کرنا کسی انصاف کے لیے یا امن کے لیے، وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کے پاس اس کے لیے ایویڈنس نہ ہو، آپ پروو نہ کر سکیں کہ یہ مسائل ہیں۔ سو سائڈ بائی سائڈ جو ہے ادارہ ریسرچ کے اندر بہت کام کرتا رہا ہے۔ کئی سالوں سے ہم حمید صاحب بھی جانتے ہوں گے کہ ہم ایجوکیشن کے سیکٹر میں جو کتابوں کا ہم ہر سال جو ہے کانٹینٹ انالیسس کرتے ہیں، ان میں سے ہم ان کی جو نفرت انگیز مواد ہے یا ریلیجسلی بائس مواد ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور پھر مختلف صوبوں کے گورنمنٹس کے ساتھ اور نیشنل گورنمنٹ کے ساتھ اور گلوبلی انٹرنیشنل لیول پہ ان چیزوں کو ہم اٹھاتے ہیں۔ سملرلی ہمارا ایک اور ریسرچ ہے جو کہ ہیومن رائٹس مانیٹر کے نام سے ہے، وہ ہر سال جو ہے ڈسکریمنیٹری انسیڈنٹس، وہ انسیڈنٹس جو کہ مذہبی بنیادوں پہ ہوتے ہیں، بلاسفیمی یا ایون جاب ڈسکریمنیشن یا فالس ایکوزیشن آف مرڈر یا تھیفٹ، ان ساری چیزوں کو ایز ویل ایز فورس کنورژن، ان کو کمپائل کر کے ہر سال ہم اس کو پرنٹ کرتے ہیں، اور اس کو پرنٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ پروف دکھا سکیں کہ ہم ہر سال کس طرف کو جا رہے ہیں۔ ہمارے آج 1560 بلاسفیمی کے کیسز ہم ڈاکیومنٹ کر چکے ہیں 1987 سے لے کے اب تک جو ہے، تو وہ ایک علام حکومتوں کے لیے، سیاسی پارٹیوں کے لیے جو اقتدار میں ہیں یا اپوزیشن میں، ان کے لیے ایک ریڈ فلیگ ہونا چاہیے کہ ان کو سمجھ میں آئے کہ جی دیکھیں معاشرے کس طرف کو جا رہا ہے، ایجوکیشن جو ہے وہ کس طرف کو جا رہا ہے، اور اوور آل یہ ریلیجس انٹالرنس کے اوپر کیا اس کا اثر کیا ہو رہا ہے۔ تو ہمارا جو ادارے کا مین ایک تو یہ کام ہے، ریسرچ، ایڈووکیسی، لابی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم کیتھولک چرچ کا ادارہ ہیں، ہمارے ساتوں ڈائسیز میں ہمارے دفتر ہیں، وہاں پہ ہم نے اپنے پھر ایکٹیوسٹ کے گروپس بنائے ہوئے ہیں، جن ایکٹیوسٹ کے ذریعے ان کے تھرو ہم دے آر دی آئیز اینڈ دی ایئرز آف NCJP، جو ہمیں ان انسیڈنٹس کا رپورٹ ہمیں دیتے ہیں، فیکٹ فائنڈنگ کرتے ہیں، ویریفائی کرتے ہیں، اور وہ ہم لے کے آگے اس کو لے کے پھر ہم اس پہ لابی کرتے ہیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ ہمیں سیکنڈ لائن لیڈرشپ بنانے کی ضرورت ہے، دیر از اے بگ ویکیوم اور ہماری کمیونٹی کے اندر، سو ہم جو ہے اپنے ان ایکٹیوسٹ کو اور دیگر جو ہیں جہاں پہ سینئر ٹیچرز ہو جائیں، ایجوکیشنسٹ ہو جائیں، گورنمنٹ میں جو رائٹرز جو کتابیں لکھ رہے ہیں، جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، ان کے ساتھ ہم فوکس گروپ ڈسکشن، ورکشاپس، اس طرح کی چیزیں ہم کرتے ہیں جہاں انسانی حقوق کے پہلو ان کو سمجھائے جائیں، تاکہ ان کو سمجھ آئے، کچھ سینسٹائز ہوں کہ ان کو اپنے کام کو بہتر طریقے سے کیسے کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مس شیرین کا جو سوال تھا، ایک تو آپ کا سوال کا یہ ایک پہلو آ گیا، بٹ مس شیرین کا وہ یہی ہوا کہ
ہر ریلیجس ڈینومینیشن یا ریلیجس لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے اداروں کے انسٹیٹیوشنز کے اسکولس کے ذریعے کے تھرو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ امن کا ہو یا انصاف کی باتیں ہوں یا ایکوالٹی کی باتیں ہوں یا ایجوکیشن امپاورمنٹ کی ہوں وہ کریں. لیکن اٹس ناٹ جسٹ ایجوکیشن جو امن لے کر آئے گا. اٹ از ہم اس سے کافی آگے نکل چکے ہیں. ہمیں انسانیت کی جو بنیادی جو پرنسپلز آف ہیومینٹی ہے اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اور ہم نے اپنے کام میں یہ دیکھا ہے کہ کافی عرصے تک ہم کریکولم جو ونگز تھی یا کریکولم بورڈز تھے چاروں صوبوں کے, وہ ہم ان کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرتے تھے, لیکن وہ ایک فرکشن تھی. جب ہم نے اپنے ریسرچ میں سے وہ چیزیں سائڈ پہ رکھی جن کو ان کو اختلاف تھا, اور جن چیزوں پہ ہم کامنلی اگری کر رہے تھے کہ یہ ایشوز ہیں, ہم نے وہاں سے سٹارٹ لیا, تو ہمیں نظر آیا کہ کچھ جو ہے نا آہستہ آہستہ آپ کوئی پازیٹیو یا پروگریسو قسم کے آپ قدم لے سکتے ہیں. سو دونوں سائڈوں پہ ہمیں جو ہے نا تھوڑی فلیکسیبلٹی بھی دکھانی پڑے گی. اور آئی تھنک وہ جو ریلیجس لیڈرشپ ہے وہ اپنا کام ضرور کر رہی ہے, بٹ دیر از اے لاٹ دیٹ ہیز ٹو بی ڈن. آئی تھنک ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, ہم ایز اے کمیونٹی کیا ہم ایجوکیشن کے لیول پہ جو ساتھ میں یہ پرائیویٹ کا نیٹ ورکس کا جو ایک ریٹ ریس نکلی ہے, کیا ہم اس کے ساتھ ہم کمپیٹ کر پائے ہیں؟ کیا ہم اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو اس سٹینڈرڈ پہ رکھ پائے ہیں جس طرح سے وہ 30 سال 20 سال 40 سال پہلے ان کا ایک نام تھا؟ تو آئی تھنک کہ وہی بات کہ کلیکٹیولی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, دس ڈویژن, یہ جو ڈویژن ہو چکی ہے مذہب کی بنا پہ یا فرقے کی بنا پہ یا لینگویج کی بنا پہ, انفارچونیٹلی 30-40 سال کی یہ جو ایک ایجنڈا فلاؤٹ ہوا ہے یہاں پہ, انفارچونیٹلی ود ان دا کمیونٹیز بھی ڈویژن کر دی گئی ہے. اور therefore پہلے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں ایز کرسچنز ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا ایز اے کرسچن کمیونٹی, اور پھر ہمیں ایز ریلیجس مائنورٹیز اکٹھا ہونا پڑے گا, اینڈ دین ایز پاکستانیز اکٹھا ہو کے ہمیں سو ہمیں وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام ہوم. ہمیں اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر ہم پھر ہم دوسروں گریجولی اس طرف کو آگے ہمیں بڑھنا پڑے گا. اس میں تھوڑا سا ایک ایڈ کریں کہ مطلب ایک سجیشن ہے, اگر آپ کو بری نہ لگے تو سجیشن یہ ہے کہ اگر پیس اینڈ جسٹس کے تمام ڈائسز میں ہیں آفیسز, تو یہ کیوں نہیں ایک سرکولیٹ ایشو کریں اپنے اپنے اسکولس کو, کالجز کو, جو بھی کیتھولک اسکول ہیں یا جو بھی اسکول ہیں کرسچن اسکول ہیں, ان میں یہ کوٹا کوئی مخصوص کر دے مطلب کرسچنس کا, کہ ان سے فیس ویو آف کر لیں یا کچھ ایسا 10 کر لیں, بچے 10% کر لیں, 5% کچھ کر لیں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے ہمارے جو قوم کو چلا رہے ہیں وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ یا جو بھی ہے, یہ انہی اسکولوں سے پڑھ کے گئے ہیں, لیکن ہمارے جو لوگ ہیں کوئی ان میں سے آگے اتنی اچھی پوزیشنز پہ نہیں آیا آج تک. تو میں چاہتی ہوں کہ اگر ایجوکیشن وائز ہم امن اور انصاف کو دیکھ رہے ہیں, تو پھر امن اور انصاف تو یہی کہتا ہے کہ جو ہمارے ریلیجس ادارے ہیں, اسکول کالجز ہیں, اس میں کم از کم 10-20% کوٹا رکھیں کہ جن کے پاس بچوں کے پاس فیس نہیں ہے, چرچ یا ڈائسس اس کے فیس دے گا اور وہ یہاں پہ فری پڑھیں گے, تب تھوڑی سی تبدیلی آ سکتی ہے. یہ میرا خیال ہے, اب مجھے نہیں پتا خیال غلط بھی ہو سکتا ہے, کتنا یہ پاسبل ہے. ایک تو جسٹ ٹو بریفلی آنسر, یہ آلریڈی ہو رہا ہے اور کافی انسٹیٹیوشنز میں ہو رہا ہے. اگر ہم لاہور کی بات بھی کریں تو یہ کالجز میں ہو رہا ہے. ایف سی کالج از این ایگزامپل, فارمن کرسچن کالج میں you don't have to have a quota, but they are anyways facilitating students from the minority community. تو اس میں I don't think کہ یہ نہیں ہو رہا. I think اس میں حمید ہنگی صاحب بھی اس میں زیادہ بہتر بتا سکیں گے, لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ہمارے یہ فیسلٹی یا یہ پروویژنز ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو لیڈرز آج جو کہ ان کرسچن اداروں سے پڑھ کے گئے ہیں, اس کے پچھلے دہائیوں میں ان انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کھلواڑ بھی کیا ہوا. جو نیشنلائزیشن کا ایک عمل ہوا, اس کے بعد وہ کتنا پیچھے دھکیلے گئے, اور اس میں کتنا ٹائم لگنا ہے یا لگے گا ان کو واپس اپنے آپ کو اس لیول پہ لانے کے لیے. فارمن کرسچن کالج از ون ایگزامپل آف
کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو واپس لائیں. لیکن ایسے تو کالجز ابھی بھی ہیں جو کہ ابھی تک نیشنلائزڈ ہیں اور چرچ کے پاس واپس نہیں آئے. تو آئی تھنک اس میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ آلریڈی پریکٹس ہو رہی ہے. باقی ساتھی اگر اس میں ایڈ کرنا چاہیں I would ask them to do that. بہت شکریہ آپ کا. آپ چونکہ ہم اپنے اختتام کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں اور آخر میں ہم جو ہے سب کا ویو بھی لیتے ہیں, اس کو وائنڈ اپ جو ویوز ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں. میں ہمارا اصل میں امریکہ سے بیورو چیف ہیں زیبا گل, جو سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور بہت سارے ہمیشہ جب بھی ناانصافی ہوتی ہے تو آواز اٹھاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ میں جو پچھلے دنوں ہوا وہ نسلی امتیاز تھا, وہ منارٹی امتیاز نہیں تھا. یہ بے شک ایسا ہی ہے, وہاں پہ جو کالے اور گورے کا چل رہا ہے وہ نسلی ہے, کیونکہ امریکن اصل میں کالے لوگ امریکن ہیں, خالص جو وہاں کے ہیں. وہی تاریخ جو ہے پھر مغل صاحب کو بھی پتا ہوگا, وہی تاریخ ایک آگے یہاں بڑھ گئی ہے انگلینڈ میں, جو پچھلے دنوں میں جو لنڈن میں احتجاج ہوا جس میں کون لیڈ کر رہا ہے کون نہیں ہے. اب تو کالے نہیں تھے بلکہ گورے بھی ساتھ لگے ہوئے تھے, لیکن یہ کچھ اختیارات کی تجاوز جب اختیارات ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے ظلم و جبر بھی ہوتے ہیں. کیونکہ کافی سارے میڈیا نے دکھایا بھی کہ وہ کس طریقے سے جو پولیس بااختیار ہے, پولیس بااختیار ہونے کی وجہ سے وہ کیسے تاریخ چلی. تو میں جو اس کو ہم ایک وائنڈ اپ کی طرف لے جائیں گے, تو حمید ہنری صاحب آپ آج کی گفتگو کو کیسے سمیٹیں گے؟ چاہے آپ 2 منٹ 3 منٹ بھی لے لیں, کیونکہ ہم جو ہے وائنڈ اپ کی طرف بڑھ رہے ہیں. آج کی گفتگو اور کیا چیز آج ہم ڈسکس نہیں کر سکے, تو پلیز اس طرح آپ لے کے بڑھیے گا آگے. جی سیمسن صاحب, میرے خیال میں جو پارٹیسپینٹ ہیں, پینلسٹ ہیں, کافی پہلوؤں پہ ہم نے بات چیت کی ہے, اور یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ مطلب اس کو ایک گفتگو میں ہم سما نہیں سکتے ہیں. بہت ساری حقیقتیں ہیں, تلخ حقیقتیں بھی ہیں, شیریں حقیقتیں بھی ہیں, لیکن اس کو آپ وائنڈ اپ نہیں کر سکتے ہیں. میں جو اس کو وائنڈ اپ کروں گا وہ اس طرح کروں گا کہ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ مکالمہ جو ہے وہ پورے معاشرے کی بنیاد ہے. اگر مکالمہ لوگوں کے درمیان ہو تو آہستہ آہستہ لوگوں میں برداشت بھی آئے گی, ٹالرنس بھی آئے گی کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کریں. اور جب ہم بات کریں گے ٹالرنس کی تو ہم آہستہ آہستہ آگے. مسائل وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں پر مکالمہ نہیں ہوتا ہے. اور اگر آپ وسیع منظر میں دیکھیں تو پورا سیاسی عمل پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک مکالمہ ہے. اسی طرح پورے معاشرے, خاندان مکالمے پہ چلتے ہیں. خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم نے سوال اٹھائے ہیں, مسئلہ جوابات کا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ میرے جوابات کسی کو نہ پسند آئے ہوں, لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے اس موضوع پر مکالمہ کیا ہے, سوالات اٹھائے ہیں, اور جب ہم سوالات اٹھاتے ہیں تو ہم حل کے قریب تر پہنچ جاتے ہیں. دیکھیں, ہم یوٹوپیا کی طرف نہیں جا رہے ہیں. بہت سارے آئیڈیلز ہیں زندگی کے جو ہماری اپنی زندگی میں حاصل نہیں ہو سکتے. ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے. یہاں پر ہمارے جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں, آفتاب ہیں, سیسل ہیں, مشل ہیں, یہ لوگ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, اور یہی ورثہ جو ہے وہ آنے والی نسلوں کو منتقل کر دیں گے. اور میری خواہش ہے کہ آپ اپنے پلیٹ فارم سے مختلف موضوعات پر یہ مکالمہ جو ہے وہ شروع رکھیں. آج جب کہ کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا عمل ہے, آپ کی کاوشیں بہت اہم ہیں اس حوالے سے کہ گو ہم سوشل ڈسٹینسنگ میں رہ رہے ہیں, لیکن آپ نے بات چیت کے ذریعے ہم ایک دوسرے قریب آ رہے ہیں, اور بات چیت کے ذریعے ہم بہت جلد آہستہ آہستہ اپنے مسائل کی طرف بڑھیں گے. نہ صرف مسائل کی طرف بڑھیں گے, اور ایک نئی اویئرنیس ہمیں آئے گی
کہ مسائل کی گہرائی کیا ہے, ان کی گہرائی کیا ہے, اس کے ڈائمینشن کیا ہیں, اور کس طرح ہم مشترکہ طور پر, جیسے کہ سسل نے کہا, آفتاب نے کہا, محترمہ مشل نے اپنے اپنے تجربات بیان کیے, اور اس طرح ہم ایک دوسرے کے تجربات سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. مثلا مشل نے خاص طور پر خواتین کے حوالے سے بات کی, امپاورمنٹ کے حوالے سے بات کی, اور سسل چودھری صاحب نے اپنے حوالے سے کہ کس طرح کیتھولک کلیسیا جو ہے وہ انوالو ہے ان تمام معاملات میں. گو کئی جگہ پر نظریاتی طور پر, کئی جگہ پر عملی طور پر کلیسیاں انوالو ہیں, لوگ انوالو ہو جاتے ہیں, اور جب تک ہم انوالومنٹ, انگیجمنٹ نہیں کرتے ہیں کن چیزوں کے ساتھ, اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. آفتاب صاحب نے ہمیں بڑا اچھا تجزیہ دیا ہے. مطلب وہ چونکہ انگلینڈ میں بیٹھے ہیں اور وہ کس طرح دیکھتے ہیں, وہ پاکستان کے بارے میں ان کا رسالہ میں پڑھتا رہتا ہوں, اور ان کا دل ہمارے ساتھ دھڑکتا ہے. انہوں نے جو کچھ پاکستان کے حقائق ہیں, ہماری کمیونٹی کے حقائق ہیں, ان کے بارے میں گفتگو کی, اور مختلف زاویوں سے آپ نے ہمیں گفتگو میں آگے بڑھایا. مسز شیریں اسلم ہے, انہوں نے اس گفتگو کو آگے بڑھایا. تو یہ ایک مختلف ویو پوائنٹ سے جس سے ہم نے ایک دوسرے سے سیکھا, اور میں امید کرتا ہوں کہ نیو کیسل کرسچن نیٹ ورک اس مکالمے کو جاری رکھے گا. جی بہت شکریہ. شیریں, میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ بھی جو ہے یہ آپ بھی ایکٹیویٹس ہیں, بڑے مسائل وہاں ہوتے ہیں, آپ حل بھی کرتے ہیں. تو یہ ہماری محترمہ جو ہے ڈنکے کی چوٹ پر بھی وہاں بہت سارے مسئلے حل کر لیتی ہیں. تو یہ جو سارا انصاف کی بات ہے, جیسے آپ کویسچن کر رہی تھی, آپ کو بھی میں چھوٹا سا کویسچن لے کے وائنڈ اپ کرانا چاہ رہا ہوں. تو اس طرح آپ جو انصاف دلانے کی کوشش کرتی ہیں, اس سے آپ ایک اس کی طرح بڑھ رہی ہیں, انصاف کی طرح. ذرا تھوڑا سا آپ اس کو وائنڈ اپ کیجیے گا. جی مائک کھولیے گا. جی تھینک یو سمسن صاحب. جیسے کہ آپ جانتے ہیں, ایکٹیوسٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ایکٹیوسٹ ہے. مطلب اس میں کوئی ریلیجس نہیں انوالو ہوتا, وہ تمام لوگوں کے لیے کام کرتا ہے. تو میرا بھی یہی کام ہے. میرا ٹارگیٹ تو مینورٹیز تھے, لیکن یہاں میجورٹی اس میں کافی زیادہ ایشوز ہوتے تھے, تو ہم اس پہ بھی کام کرتے ہیں. تو یہاں پہ کافی سارے کیسز ہوئے مینورٹی کے حوالے سے. میں یہاں پہ ذکر کروں گی کہ جیسے ایک بچے نے نلکے کو ہاتھ لگا دیا, اس کو بہت مارا گیا کہ اس نے پلیت کر دیا. ہم نے اس پہ کام کیا, اور میں جو ہمارے لائن ڈپارٹمنٹ ہے, جو انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ایجوکیشن میں گئی, میں نے ان سے ان کے ہیڈ کو اپلیکیشن دی, ڈی سی صاحب کو دی, انکوائری ہوئی, اس پہ پیڈا ایکٹ لگا اور اس کو سزا بھی دی. اور مطلب یہاں پہ یہ ہوتا ہے, پہلے تو کوئی مینورٹی رپورٹ ہی نہیں کراتا. میں خود وکٹم ہوں, مطلب میں اس چیز کی خود وکٹم ہوں. میرے ساتھ جاب میں ڈسکرمنیشن ہوئی, بلکہ میں نے جاب ریزائن نہیں کیا, میں نے چھوڑ دی جاب. میرے ساتھ اتنا مطلب برا ہوا کہ میرا ابو کہتا تھا کہ میں کوئی دشمنی نہیں لے سکتا. تو میں اس لیول پہ میں نے دیکھا کہ میرے لیے کوئی نہیں بولا, تو مجھے اٹھنا ہے دوسروں کے لیے. تب میں دوسروں کے لیے بات کرنے کے لیے اٹھی. تو میں بتانا چاہوں گی کہ یہ جو آپ کے پاس سسل صاحب جو کیس رپورٹ ہوئے ہیں, یہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں ہمارے اٹک جیسے چھوٹے سے ایریے میں. آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا کیس ہوتا ہے فورس کنورژن کا, وہ چاہے میرج میں ہو, چاہے وہ مطلب کسی حوالے سے بھی وہ ہوتا ہے. اور مسئلہ یہ ہے, ہمارا اپنا بھی قصور ہے. کہیں ہماری جو خواتین ہیں وہ ہمیں چھوڑ کے میجورٹی کمیونٹی میں جاتی ہیں, کام کرتی ہیں. اگر ہم کوئی کہیں کہ اپنے لیول پہ کوئی کام کر لیں, ہم آپ کو فری میں سکھاتے ہیں, تو وہ لوگ اس چیز کو اویل بھی نہیں کرتے. اچھا, پھر بھی ان چیزوں کو بھی اگر ہم بھول جائیں, پھر بھی ہم اپنے کرسچنس کو یا ہندوؤں کو, جو بھی مینورٹیز یہاں پہ بستی ہیں, ہم ان کو سمجھاتے ہیں. یہ اسی طرح کا پلیٹ فارم پہ ہم نے اویئرنیس سیشنز دیتے ہیں, ان کو ان کے رائٹس بتاتے ہیں. لیکن رپورٹ کوئی نہیں کرتا. بتا دیں گے آ کے میرے گھر, تسی کسی نے دسنا نہیں. اب میرے پاس کوئی اپلیکیشن نہ ہو, کوئی پروف نہ ہو, تو میں تو وہ آپ تک نہیں بھیج سکتی. پچھلے دنوں 8 خاندان یہاں پہ کنورٹ ہوئے ہیں,
تو میں نے اب میرے پاس 2-3 اخبار کے کلپس تو آ گئے. میں نے اس بندے سے کہا, میں نے کہا مجھے نیشنل پیس اینڈ جسٹس کمیشن کی طرف سے ایک کال آئی ہے, انہوں نے کہا اٹک میں یہ ہو گیا, اور ایک گورنمنٹ کا بندے نے تصویر کھنچائی ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ میں نے اس کو کنورٹ کیا اور میں اس کا خرچہ چلا رہا ہوں. میں اس بندے کے پاس گئی, میں نے کہا مجھے ڈیٹا دے دیں جو آپ نے کنورٹ کیے ہیں. تو وہ بندہ تھوڑا سا وہ ہو گیا, ہیزیٹیٹ ہوئے, نہیں 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 ایسی نہیں. میں نے کہا نہیں, دیکھیں کچھ سوشلی ہمارے چیزوں کو بیہیو کرنا ہے کہ اب یہ اپنی بیٹیاں, میں نے کہا ہمارے میں مسلم کمیونٹی میں بیٹیاں نہیں دیتے, میں نے کہا یہ پھر بھی وہاں سے بیٹیاں لے رہے ہیں, بیٹیاں دے رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہو ہم اس پہ کام کریں. لیکن آج تک مجھے ان کا ڈیٹا نہیں ملا. جو 2-4 فیملیاں ملی, میں نے فادر سے کہا, میں نے کہا ان کو آپ ایک شٹ اپ کال دے دیں کہ یہاں تو چرچ نہ آئے تو دوبارہ اس پروٹوکال یا ایس او پیز کو فالو کر کے آئیں. مطلب میرا کام کرنا اس لیے مشکل ہے یہاں پر کہ شاید آپ اٹک کو جانتے نہیں ہیں, یہ پنجاب کا مطلب پہلا ڈسٹرکٹ ہے, اس کو پنجاب کا وے کہتے ہیں, یہاں سے یہ دروازہ ہے اور یہیں سے کے پی کے آگے سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ سارے رول ریگولیشن جو نارمز ہے وہ کے پی کے والے ہیں, اور یہاں سے بھی ہم مار کھا رہے ہوتے ہیں اور ادھر سے بھی مار کھا رہے ہوتے ہیں. اور بڑا ہی مطلب میرے لیے کام کرنا اس لیے کیونکہ ایک میں فیمیل ہوں, وہ جیسے مشل نے کہا تھا ایک ہو فیمیل اوپر سے ہو مینورٹی کا بندہ, تو ویسے ہی وہ ڈبل اس کی وہ ہو جاتی ہے, وہ سینسٹیو زیادہ ہی وہ ہوتا ہے اس معاشرے میں. تو میں یہ آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ بھی جہاں کام کریں, جو ہمارے چھوٹے چھوٹے سے ایریاز ہیں جسٹ لائک اٹک, آپ لوگ ان کو بھی فوکس کیا کریں, کیونکہ بڑے لاہور, پشاور, پنڈی, اسلام آباد, کراچی, حیدرآباد یہ تو نظروں میں رہتے ہیں, ان کی چیزیں رپورٹ ہو جاتی ہیں, لیکن چھوٹے شہروں کی چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی ہے, جس کو میں کتنی بھی تگ و دو کر لوں نا وہ نیوز پیپر تک نہیں جا سکتی. ایک لڑکے کے ساڈمی کی گئی, 7 بندوں نے اس کا کی ساڈمی, لیکن اس کا ڈی این اے میں نے بڑی مشکلوں سے کروایا, بڑی مشکلوں سے اس کا میں نے رپورٹ درج کروائی, اور وہ اتنی سختی, اتنا لوگوں نے آپس میں اتحاد کر لیا کہ کوئی خبر نیوز پیپر میں نہیں آئی. جب میں نے فیس بک پہ دی تو میرے بھائی کو اٹھا کے لے گئے, وہ انہوں نے ان کو ٹارچر کیا کہ میڈم پیچھے ہو جائیں اس کیس سے. مطلب ہمارے جو چھوٹے شہروں کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارا تو یہی ہوتا ہے سارا, کیونکہ جیسے مغل صاحب ہیں یہ سیف زون میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. اب جو حامد صاحب ہے ان کا بھی کوئی ہلکا ہے وہاں بہت اسٹرانگ لیول پہ ہوگا, لیکن جو اٹک میں میرے مائنڈ سیٹ کے لوگ بہت کم ہیں. ایون کرسچن بھی آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں, کسی ہندو کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہندو نہیں آتے کھڑے ہوتے. تو ایسا کوئی اویئرنیس دیں مشل اور سسل, آپ لوگوں کے پاس ایک مطلب فنڈنگ ہے, آپ لوگوں کے پاس ادارے ہیں, آپ لوگ ایسا لوگوں کو کرے امپاورمنٹ, جہاں کہیں میری ضرورت پڑے میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں. میں والنٹیئر کام کرتی ہوں اور ہمیشہ میں نے والنٹیئر ہی کیا ہے. تو اگر آپ کہیں گے تو میں آپ لوگوں کو بالکل سپورٹ دوں گی, ہر لیول پہ دوں گی سپورٹ, لیکن یہ ہے کہ آپ چھوٹے شہروں کو تھوڑا فوکس کریں. تھینک یو. صاحب جی, آفتاب صاحب جی جی یہ وائنڈ اپ ہم کر رہے ہیں, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, ایسی بات جو رہ گئی کہنی؟ جی آخر میں ایک تو آپ کا اور شیریں, آپ دونوں میزبان ہیں, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی بھرپور گفتگو کو فیسیلیٹیٹ کیا, اور خصوصاً حمید ہے نہیں تو ہمارے بڑے بھائی ہیں, انہوں نے اس وقت کام شروع کیا تھا جب ابھی ہم نے گھر سے قدم نکالنا شروع کیا تھا. ٹھیک ہے, ادارہ امن و انصاف وہ پائنیئر ہے, کیتھولک سوشل ایک اور آرگنائزیشن تھی اس سے پہلے. تو حمید شروع سے ان آرگنائزیشنز کے ساتھ ہے, اور حمید نے جو بات کیا نا ڈائلاگ کی, میں فلی اس کو انڈورس کرتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ سب ڈائلاگ آپس میں نہیں, وہ ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ کنورٹ ٹو دی کنورٹرز, اوکے, کنورٹ ٹو دی کنورٹرز نہیں, ہم نے دوسرے لوگوں سے بات کرنی ہے. اپنی کمیونٹی کے ساتھ تو ہم دکھ بانٹتے رہتے ہیں, ہمیں لائرز کے ساتھ بات کرنی ہے, لائر آرگنائزیشنز کے ساتھ, میڈیا آرگنائزیشنز کے ساتھ, ٹیچر آرگنائزیشنز کے ساتھ, پروفیسرز کے ساتھ, باقی انٹلیکچوئلز کے ساتھ. میں جب لاہور گیا تھا تو میرے بہت, کیونکہ میں کافی تعلق رہا ہے جرنلسٹ کمیونٹی کے ساتھ, جب میں پاکستان میں تھا تو میں جاتا ہوں تو ظاہر دوستوں سے ملنا رہتا ہے. تو ایک کافی بڑے جرنلسٹ ہیں, جیو میں کام کرتے ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم بہت چاہتے ہیں کہ مائنورٹی کے ایشوز پہ ہم بات کریں, کالم لکھیں, لیکن بہت دفعہ یہ مشکل ہوتی ہے کہ ہمارے پاس صحیح انفارمیشن نہیں ہوتی.
تو وہ انفارمیشن ہم تبھی دے سکتے ہیں جب ہم ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے. جہاں تک میری بہن نے سیسل صاحب سے ایک سوال کیا تھا چرچ کے حوالے سے، تو میں سیسل کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ چرچ یا کوئی بھی آرگنائزیشن جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کی کیپیسٹی اور ان کا سکوپ بہت محدود ہوتا ہے. وہ اسٹیٹ کو ریپلیکیٹ نہیں کر سکتی. ان کے ریسورسز، ان کے پرابلمس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اب مطلب کسی آرگنائزیشن کے پاس بہت زیادہ ہیومن اینڈ فائنینشیل ریسورسز ہوں بھی، تب بھی اسٹیٹ کی طرف سے جو ان کے خلاف نفرت انگیز نیریٹو پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ویسٹرن ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، تو ان کی اپنی زندگیاں خطرے میں ہوتی ہیں اور وہ بہت مشکل حالات میں کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ ڈنٹ ڈال رہے ہوتے ہیں سسٹم کو. فرض کیا 98 میں 97 میں شانتی نگر کا واقعہ ہوا تھا، اور 98 میں کیتھولک چرچ پاکستان کی مدد سے ہمارا رابطہ ہوا تھا جنیوا میں. ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے یونائٹڈ نیشنز کا، اس میں آرگنائزیشن ہے ڈومینیکنز اور فرانسسکن، وہ ممبرز تھے اس کے، اور ان کے توسط سے پہلی دفعہ جنیوا میں ہیومن رائٹس کمیشن یونائٹڈ نیشنز کا پلیٹ فارم سے پاکستانی مائنورٹیز کے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا گیا، جس میں جوائنٹ الیکٹڈس کا ایشو ایک ایشو ون آف دی ایشوز تھا کہ پاکستان میں سیپریٹ الیکٹڈس تھے، ہم چاہتے تھے جوائنٹ الیکٹڈس. اور مطلب میرے خیال 2000 میں جب گورنمنٹ نے اپنی رپورٹ پیش کی یونائٹڈ نیشنز میں، تو انہوں نے کہا جی کہ پاکستان میں تو جوائنٹ الیکٹڈس ہو گئے ہیں 2002 جی تقریباً نہیں، اس سے پہلے ابھی ہوئے نہیں تھے، لیکن انہوں نے رپورٹ دے دی کہ انہیں ہو گئے ہیں. کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ جب اس قسم کی ڈسکشنز ہوتی ہیں تو آپ کو کافی امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کے بعد وہ ہو گئے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے اس کا اپنا ایک ایفیکٹ ضرور ہوتا ہے. ہمیں جو میرا پرسنل آئیڈیالوجی وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسے معاشرے کے لیے کام کرنا ہے جہاں پہ صرف مذہب کی بنیاد پہ لوگوں کو برابر نہ سمجھا جائے، بلکہ پاکستانی ہر شہری کا اس کا تعلق کسی چھوٹے صوبے سے ہو، کسی جنس سے ہو، کسی طبقے سے ہو، کسی مذہب سے ہو، تمام پاکستانیوں کو برابر سمجھا جائے. لیکن ابھی تک جو پاکستانی اسٹیٹ کی آئیڈیالوجی ہے وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہے. وہ ایک ایلیٹزم کی آئیڈیالوجی ہے. اسٹیٹ کے پاس 5 قسم کے کام ہوتے ہیں جو اسٹیٹ کو کرنے چاہیے. کوئی بھی اسٹیٹ: اچھی تعلیم، کوالٹی ایجوکیشن، صرف تعلیم نہیں، رٹا لگانے والی تعلیم نہیں، کوالٹی ایجوکیشن، اچھی ہیلتھ، اس کے بعد صاف پانی، سیکیورٹی اور امپلائمنٹ. اب آپ خود پاکستان میں، ہمارے سارے ساتھی پاکستان بیٹھے ہیں سوائے سمسن کے، آپ گراؤنڈ ریالٹی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کیا اسٹیٹ نے ابھی تک یہ سارے کام کیے. اگر وہاں پہ عام شہری کو یہ وہ ساری سہولتیں نہیں میسر، تو ایک اقلیتی فرد جو ہے جس پر بہت سارے دباؤ موجود ہیں، وہ کہاں سے یہ جو اس کے لیے ریسورسز ہیں وہ کہاں سے آئیں گے. لہٰذا میری اپنے پینل سے جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو حمید نے کہا کہ ہمیں ڈائلاگ کا جو کلچر ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے، اور ڈائلاگ صرف آپس میں نہیں بلکہ آؤٹ سائڈ آور سرکلز. اور سیکنڈ، ہمیں شارٹ ٹرم پلانز بھی بنانے ہیں اور لانگ ٹرم پلانز بھی بنانے ہیں. اور لانگ ٹرم پلان یہی میری نظر میں یہ ہے کہ ایک بہتر ڈیموکریٹک سوسائٹی کے قیام کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا حصہ ادا کریں. تھینک یو ویری مچ. جی اب مشل صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. ایک احساس محرومی ہوتی ہے جو آلریڈی ہماری کمیونٹی میں پائی جاتی ہے، احساس کمتری بھی جو ہے وہ بھی ہے. یہ دو چیزیں، ایک آواز کو دبانے میں کہہ سکتا ہوں کہ اٹھانے میں، دبانے میں بڑا اہم رول ہے ان دونوں چیزوں کا. اب آپ کے پاس کیا حال آپ سوچتی ہیں کہ یہ کیونکہ ڈائلاگ تو جب تک جرت نہیں ہوگی تب تک ڈائلاگ نہیں ہوگا کوئی. جب تک آپ وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ روتا نہیں ماں دودھ نہیں دیتی، تو آپ کیسے لیتے ہو یہ سارے، کیسے انصاف آئے گا، کیسے امن آئے گا
वैसे तो सारी कम्युनिटी, सारे पूरे पाकिस्तान का, चाहे वो अक्सरियत है चाहे वो अकलियत है, लेकिन खसूसन हम जो हमारे साथ इतनी ज्यादती है वो कैसे होगा, और इसको वाइंड अप ही करें आप, ठीक है जी। जी सैमसन भाई, मैं ये कहना चाहूंगी कि सबकी बातों के साथ मैं एग्री करती हूँ। बात ये है कि जो जो मेन पॉइंट है वो है यूनिटी की। आई थिंक हमें विद इन द कम्युनिटी यूनिटी लाने की बहुत जरूरत है। जैसे सेसिल ने भी कहा था कि विद इन हमारे बीच इतनी डिवाइड आ जाती है कि वो इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एक तो यूनिटी विद इन द कम्युनिटी की बहुत सख्त इस वक्त जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि एक इकट्ठे मिलके एक आवाज बन के उसको आगे लेके जाना। हमारे इश्यूज तो बहुत हैं, हमारे चैलेंजेस बहुत हैं। जब हम बात करते हैं एहसास कमतरी की या एहसास महरूमी की, तो ये लेवल्स हमने अपने खुद ठीक करने हैं। इन चीजों को हमने अपने अपने लोगों में खुद ठीक करने हैं, चाहे वो स्कूल के लेवल से शुरू हो। उसको किस तरह से हटाया जाए। ओवरऑल जो हमारी सोशल सेटअप इस मुल्क में है, जो माइनॉरिटीज को, तो ये एहसास कमतरी और एहसास महरूमी तो फ्लरिश कर रहा है ना इस वक्त। हमारे लोग एहसास कमतरी के तो शिकार रहते ही हैं कॉन्स्टेंटली। तो इसलिए हमारी भी जो मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग जो ये यूथ ट्रेनिंग और यूथ प्रोग्राम्स वगैरह पे काम करते हैं, वो सेकंड लाइन लीडरशिप को तैयार करने की कोशिश में हम होते हैं, ताकि हमारा जो यूथ हो, हमारे जो जिन्होंने आगे जाके हम से टेक ओवर करना है, उनके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस हो, इतनी उनके अंदर अवेयरनेस हो, और उनको पता हो कि क्या सिचुएशन है और क्या हालात है। तो इसलिए मैं तो समझती हूँ कि जो अभी बात की है कि डायलॉग होना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आपस में तो हम लोग अभी 1.5 घंटे से हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे प्रॉब्लम्स, जो हम सबको पता है कि क्या है, बट वी नीड टू टेक दिस टॉक टू अनदर लेवल, ताकि एक एक डिस्कशन के अलावा कोई सॉल्यूशंस की तरफ भी हम आए कि यू नो एक कि इसका हल भी हम जानते हैं क्या है, लेकिन उसको हम हल करें कैसे ना, हाउ डू वी अचीव अ सॉल्यूशन। सो ये मैं समझती हूँ जरूरी है कि डायलॉग हमारी होनी चाहिए। जैसे आफ्ताब भाई ने कहा था, यहाँ पाकिस्तान में हम लोग काफी हद तक करते भी हैं, मीडिया के साथ नेटवर्क किया जाता है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ नेटवर्क किया जाता है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का काम करें, बट यस उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि वी नीड टू डू इट अ लॉट मोर, ताकि हमारी आवाज एक हायर एक अथॉरिटी लेवल पे पहुंचे। बट जो मेन चीज है और जो मैं समझती हूँ, वो जो क्रक्स ऑफ द सिचुएशन है, वो तालीम है। हमारी तालीम जो हम बच्चों को दे रहे हैं, वो बिल्कुल एक क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। हमें ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस और इस तरह की चीजों को नहीं प्रमोट कर सकते। हमारे जो बच्चे हैं, दे नीड टू कम आउट मोर कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्गर एंड नो इन व्हाट डायरेक्शन दे नीड टू गो। एक तो वो। दूसरी बात है, मैं फिर एम्फोसाइज करती हूँ यूनिटी के। मैंने इतना यहाँ पे देखा है हमारी कम्युनिटी के बीच में भी, हो सकता है लोगों को शायद मेरी ये बात पसंद नहीं आएगी और मुझे बिल्कुल ही नापसंद करें लोग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कम्युनिटी में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि किसी के खिलाफ कोई इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है। एक जो रेस बना हुआ है ना, ये सारा, ये हमें खत्म करके, अगर हमने अपने मसाइल हल करने हैं, वी हैव टू स्टैंड एज अ कम्युनिटी एंड वी हैव टू स्टैंड यूनाइटेड। ये अपना फायदा, पर्सनल गेन्स, पर्सनल बेनिफिट्स, इनको खत्म करना है और एज यूनाइटेड हम खड़े होना चाहते हैं। आखिर में मैं शीरीन से ये कहना चाहूंगी कि हम सबका, ऑब्वियसली आपने बात की है कि छोटे शहरों तक पहुंचे, हम चाहते हैं कि हम पहुंचे, लेकिन जैसे आफ्ताब भाई ने बात की है, सबकी लिमिटेशंस होती हैं, सबकी रीच में लिमिटेशंस होती हैं। हम अपने विद इन हमारे हम सब लिमिटेड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। जितना हमसे बेहतर, जितना मैक्सिमम हमसे हो सकता है, हम करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। हम वी कैन नॉट रीच आउट टू लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पाकिस्तान। ये एक अनफॉर्चुनेट सी चीज है। बट यस अगेन मैं इसी नोट पे खत्म करूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन। सिस्टर साहब, अभी आपकी बारी है। हमेशा जो आखिर में रहता है
وہ اس کو بڑا پھر سوچنا پڑتا ہے کہ میں کیا کہوں، کیونکہ بہت کچھ تو کیا کہا جا چکا ہے. تو میں یہ سب جانتے ہیں کہ سرسل چودھری صاحب جونیئر سرسل صاحب بڑے انٹیلیجنٹ ہیں. ایک اہم ذمہ داری اسی لیے ان کو دی گئی ہے. ان کا پوری دنیا سے ورلڈ لیول پہ رابطہ رہتا ہے، اسٹڈی ہوتی ہے، بہت ساری ان کے پاس انفارمیشن آتی ہے. اب سامسن میں بھائی ان کی بہن انٹیلیجنٹ نہیں ہے کیا؟ او نہیں تو ظاہر ہے بہن تو نہیں بہن اور بھائی تو مشل آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کو تو ڈبل کریڈٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے، جی ہاں جی. آج ہماری گڈ لک دیکھو کہ ہمارے ساتھ حمید، ہنری، سسر، آپ، پھر آفتاب کو جو ہے نا میں نے کس طرح نکالا یہ نہیں میں بتاؤں گا کس طرح لایا. تو بات یہ ہے کہ ہم بچپن سے جو ہے وہ سنتے آ رہے ہیں، ایک ہوتا ہے اندرونی اتصال، ایک ہوتا ہے بیرونی اتصال. اور میرا خیال ہے ہمیں جتنا نقصان اندرونی اتصال نے پہنچایا اتنا بیرونی اتصال نے نہیں پہنچایا. تو یہ کب جا کے یہ اندرونی اتصال جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھنے دے گا نہیں بڑھنے دے گا، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اب کوئی بھی لے لو سوائے کریٹیسائز کے کچھ نہیں ہو رہا. جی اس لیے یہ جو آپ نے کنکلوڈنگ پہ آپ نے یہ سوال کر دیا، یہ تو بہت ہی ایک علیحدہ ڈبیٹ اور ایک علیحدہ ٹاپک نہیں بن جاتا ہے. وہ کوئی بات نہیں، اس میں ابھی آپ لاسٹ ہو تو پھر کچھ نہ تو نہیں کہا. جی میں ایک تو پہلی بات یہ کہ جو ساتھیوں نے، امید صاحب نے، مغل صاحب نے، مشیل نے، مشیری نے بھی جو باتیں کی ہیں میں ان کو انڈورس کرتا ہوں، اور I would not want to repeat that because those are all very pertinent points اور بہت ضروری اور پریکٹیکل وہ ہیں. لیکن وہی بات واپس ہم اسی چیز پہ آئیں گے کہ ہمیں پہلے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ is our house in order. میں کسی کو کیا درس دوں امن کا یا ایکوالٹی کا یا ہارمنی کا یا نان ڈسکریمنیشن کا اگر میں خود اس کو پریکٹس نہیں کر پا رہا ہوں. سو پہلی بات یہ. دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے پرسنل انٹرسٹ کو سائڈ پہ رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارا فوکس اس میں what I've tried at least میری کوشش پچھلے 7 سال سے میں اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوں، میری کوشش یہ رہی ہے کہ ہم ایشو کو دیکھیں، ایشو کو سالو کرنے کے پیچھے ہمارا مین فوکس جو ہے وہ ایشو ہونا چاہیے اور اس ایشو کو سالو کرنے کی طرف جائیں. ناٹ کہ ہم نے اس ایشو کے حوالے سے کتنی ایکٹیویٹیز کر لی یا کتنی ریسرچز نکال لی یا کتنے میٹنگز کر لیے یا کتنے لوگوں کو بلا لیا یا کتنے لوگوں کو ریچ آؤٹ کر لیا. کیا وہ لوگ امپورٹنٹ تھے جن کو ہم نے ریچ آؤٹ کیا؟ چاہے وہ 10 لوگ ہوں بٹ وہ 10 امپورٹنٹ اور ریلیونٹ لوگ ہوں، ناٹ 100 پیپل who don't matter. سو ہمیں نا بڑا فوکس پریکٹیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور وہ مشیل نے بھی بات کی نا کہ لیگ پولنگ جو ہے یا کوئی فلانا جو ہے وہ اس چیز کا انفارچونیٹلی کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں یا کچھ، یہ چیزیں ہمیں سائڈ پہ رکھنی پڑیں گی اور ہمیں سوچنا یہ پڑے گا کہ ایز پاکستانیز وی آر ایکول، the constitution guarantees it. اور ہمیں اس فوکس کے ساتھ we have to make our struggle. اور انٹرنلی اور ایکسٹرنلی. اور انٹرنلی ٹھیک ہے ہم چیزوں کو خود کسی حد تک ہم کر سکتے ہیں اور کچھ لیول پہ آ کے ہماری لمیٹیشنز ہیں، کچھ اداروں کی لمیٹیشنز ہیں، اس کے بعد پھر چرچ کی یا کمیونٹی کی اپنی ایک لمیٹیشنز آ جاتی ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ اسٹیٹ کی جو ہے نا وہ فرض آ جاتا ہے کہ وہ ان لمیٹیشنز میں وہ اسٹیٹ مشینری ہی اس کو جا کے آگے لے کے جا سکتی. تو یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے. اور لیکن اس میں ایک چیز میں یہ اینڈنگ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اسٹیٹ کے لیے ضروری ہے، یعنی کہ حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ایک نیگیٹو بائس اس نے سول سوسائٹی کی طرف یا اداروں کی طرف ایک بنا کے رکھا ہوا ہے، پہلے تو اس کو ہم نکالیں. کیونکہ جب آپ ایک اس لینس سے، نیگیٹو لینس سے این جی اوز کو یا نان پروفٹ آرگنائزیشنز کو یا اداروں کو دیکھیں گے تو پھر کام تو کہیں نہیں ہو پائے گا. کیونکہ اور سب سے بڑا چیلنج اس وقت جو درپیش ہے وہ جو مس شیری نے بات کی کہ جی آپ کے پاس فنڈنگ بھی ہے، تو مس شیری وہ اصل میں فنڈنگ ہے پر فنڈز نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ کہ نومبر 2019 سے حکومت نے فورن فنڈنگ کے اوپر ایک بین لگایا ہوا ہے. جب تک آپ اکنامک افیئرز ڈویژن کے پاس جا کے رجسٹر نہیں ہوں گے، اور ہم جیسا ادارہ جو کہ حق کی بات کرتا ہے
हम डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है हमारा, हमारे लिए तो एनओसी लेना एक लिटरली नामुमकिन बात है, और हमारे मार्च तक जाके हमारे पैसे खत्म हो चुके हैं, हम बगैर सैलरी के काम कर रहे हैं इस वक्त। तो ये हमारी मोटिवेशन है। बट द प्रॉब्लम इज कि द स्टेट हैज टू रियलाइज कि देखें ये एक जॉइंट पार्टनरशिप है, हमें साथ लेके चलें। हम तनकीद इसलिए नहीं करते कि हमें उनके ऊपर कोई हमें उनसे कोई दुश्मनी है, हम तनकीद इसलिए करते हैं कि वो हमें साथ एक पार्टनर बना के लेके चलें। कुछ चीज़ों पे शायद हम गलत होंगे, कुछ चीज़ों पे शायद हम एग्जैजरेट भी कर जाएंगे हमारे जज्बात की आड़ में आके, तो कोई मसला नहीं, एक कॉमन ग्राउंड तो हम ढूंढ सकते हैं। और कॉमन ग्राउंड क्या है? हमारा आइन जो हमें ये गारंटी देता है कि हम बराबर के शहरी हैं, वहीं से स्टार्ट कर लें और किसी तरीके से इंश्योर करें कि हम उन चीज़ों की पामाली कर रहे हैं जो जिस चीज़ के लिए हमारा सियासतदान जो है वो हल्फ उठाता है, हमारा वजीर आज़म या हमारे मिनिस्टर्स जो हैं वो हल्फ उठाते हैं, उसको तो रिस्पेक्ट दे दें। हमें यहाँ से शुरू करना पड़ेगा और इंटरनली जैसा कि कहा कि हमें अपने घरों से शुरू करना पड़ेगा। आई थिंक दैट्स द ओनली वे जहाँ पे हम कोई मुस्बत किस्म की प्रोग्रेस कर सकेंगे। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे जहन में एक सवाल आया था। अब गो के हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं, इख्तिताम हमारे पास 2-3 मिनट हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो एक मजहबी लीडरशिप और हमारी जो सोशल या आवाम कह लो उसके दरमियान में जो लीडरशिप की गैप आ गया या इनके अदम अहम आहंगी नहीं रही, आम आहंगी खत्म हो गई, मतलब अदम आम आहंगी है। इसकी छोटी सी वजह अगर मुझे बताएंगे तो प्लीज फिर मैं इसको वाइंड अप करूँ। मैं तो एक छोटी सी बात करूंगा, शायद अच्छी ना लगे, लेकिन हमें अपने ईगोज को साइड पे रखने की जरूरत है। हम इतने ईगोइस्टिक हो चुके हैं, हमारे ईगोज इतने इन्फ्लेटेड हैं। व्हाई? बस बट आई थिंक साथी शायद इसमें और मजीद करना है, लेकिन मेरे ख्याल में बुनियादी जो प्रॉब्लम है, हम वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। हम इमीडिएटली हम तनकीद करने की तरफ जाते हैं, बजाय उसको सुन तो लें, लिसन करें और उसको एनालाइज करके फिर हम रिएक्शनरी बहुत ज्यादा हो चुके हैं। सो हमें जो है ना वो एक अपने जज्बात को भी कंट्रोल करने की जरूरत है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमने अपने ईगोज को साइड पे रख के इकट्ठे चल के करेंगे, कलेक्टिवली ही आएगा। वो डिवाइडेड तो वी विल फॉल। शीरी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि मैं इजाजत लूं? मैं यही कहना चाहूंगी कि वाकई आप बहुत मुश्किल हालात में काम करें। मैं भी एनजीओ सेक्टर में ही रही हूँ सारा टाइम, मेरा एक्सपीरियंस ही एनजीओ सेक्टर का है, मैं जॉब करती रही हूँ, तो मुझे पता है कि जब फंड्स ना हो, सैलरी ना हो और काम करना बड़ा मुश्किल है। मैं आप लोगों को बल्कि दोनों हाथों से सैल्यूट करती हूँ और मुझे पता है आप लोग जिस भी एरिया में हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और अगर आज एनसीजेपी का नाम है तो उसके पीछे आप लोग हैं। और हमीद साहब हैं, मुगल साहब हैं, मतलब ये इतने सीनियर लोग हैं रियली। जब मैं शायद मेरा इतना नॉलेज नहीं था, मुझे जब सैमसन जावेद साहब ने बताया तो रियली आज मैं अपना एक ऑनर फील कर रही हूँ आप लोगों के साथ बात करते हुए कि आप लोगों ने जो किया है वो शायद कोई और नहीं कर सकता। अच्छा, एक बात बताइएगा कि दोनों बहन भाइयों से इंटेलिजेंट कौन है? अगर आप मुझसे पूछेंगे ठीक है तो मैं इक्वल मार्क्स दूंगा। ये तो आपकी बात पूछ ये बच्चे से पूछते हैं आपको अम्मी अच्छी लगती है, अब्बू अच्छा लगता है, मतलब बच्चे लिए तो दोनों अच्छे लगते हैं। तो मैं on a more casual note, मिशेल और मैं जो है ना हम एक दूसरे से हेल्प ले रहे होते हैं अक्सर औकात। तो मुझे वो कभी मैंने कुछ नहीं होती, मैं मिशेल से पूछ रहा हूं, बहुत इंटेलिजेंट है दोनों। ये तो हमारा बड़ा एडवांटेज है, हमारा ये एक एडवांटेज है कि हम दोनों एक ही फील्ड में काम करते हैं। बिकॉज अक्सर मैं कुछ करना हो तो मैं इसको फोन करके पूछ रही होती हूँ कि अच्छा इसको कैसे करना है, या ये मुझसे फोन करके पूछे, तो वो एक हाँ वो तय करना है कि इंटेलिजेंट कौन है, लेकिन अभी अमीद एनवी साहब आप फैसला कीजिए तो हम इजाजत अमीद हेनरी को आपने बहुत मुश्किल में डाल दिया। आई थिंक मुनासिब होगा कि हमीद साहब से एक शेर के ऊपर
कंक्लूजन लिया जाए। हाँ, एक शेर हाँ, पे खत्म हाँ कर जी, हमीद हाँ प्लीज जी जी। प्लीज। अच्छा, फौरी तौर पर ना इसी प्रोग्राम के हवाले से सूफी तबस्सुम का एक शेर याद आ रहा है कि दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना हो। तो आपने मशवरों की माशाल्लाह। बुनियाद रखी है। सही सही, ब्यूटीफुल। थैंक यू हमीद। जी Thank you, हमीद साहब, थैंक यू, बहुत बहुत आपकी शुक्रिया। आपकी नज़र एक आज का ताज़ा तरीन शेयर करता हूँ अच्छा, कि इरशाद। ऐसे फूल भी हैं जिनकी खुशबू है ना रंगत है। अच्छा, जी, थैंक यू सो मच। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। नाजरीन, खसूसन और यकीनन आपने इस आज की टॉक शो से ज़रूर कुछ ना कुछ अक्स भी किया होगा, कुछ हासिल भी किया होगा। और आप देख रहे हैं सब ने बहुत इसको अप्रिशिएट भी किया है और आप करते रहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे ये जो पैनलिस्ट हैं, जो ज़हीन पैनलिस्ट हैं, हमारे साथ फिर आएंगे, हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। और दो तीन चीज़ें ऐसी आई हैं जिस पे अगर अमल दरामद किया जाए तो इंसाफ भी आएगा और अमन भी आएगा, जिसमें खसूसन सिलेबस चेंज किया जाए, फिर जिसमें एक दूसरे को तस्लीम किया जाए और लेग पुलिंग ना की जाए। और इस तरह जो पाई इजहार राय का अगर इनको हर किसी को इजाज़त दी जाए तो हम इंसाफ भी कर पाएंगे और अमन भी हमारा बहाल होगा। अमन हमेशा भाईचारे से जो है वो आता है, एक दूसरे के करीब आने से। और जब प्यार और मोहब्बत होता है वहाँ बहुत सारी नफरतें का खुद दम तोड़ जाती हैं। इसी तरह साजिशियों को साजिश करने का मौका नहीं मिलता। तो मैं इसे इजाज़त चाहूँगा। खुदावंद सबका हामी हो, नासर हो और जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस से भी हम सबको निजात मिले। और आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर मैं यही कहूँगा कि अपने घर में कोरोना वायरस को मत लाइएगा, थोड़ा ग्रेज कीजिएगा, बाहर मत निकलिएगा। और ये जो आना जाना और शादियाँ, फिर वही सालगिरह, इनसे भी थोड़ा ग्रेज करें। मिलना तो है लेकिन जिंदगी रहेगी तो मिलेंगे। थैंक यू सो मच जी, थैंक थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। आपका भी।